بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس ہفتے کے حوالے سے جو کہ خاصا ہیپننگ ہفتہ ہے اس سال کا, یعنی کہ 27 مارچ سے لے کر 2 اپریل تک. مارچ کا اینڈ ہو رہا ہے, اپریل کا آغاز ہو رہا ہے اور نیا چاند بھی اسی ہفتے میں پروبیبلٹی ہے کہ 1 اپریل کو نیا چاند ہو. یہ ہفتہ ایسا ہے جس میں کہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو نہ ہو کم ہے, کیونکہ وینس اور سیٹرن کنجنکٹ کر رہے ہیں اور مارس بھی کلوز ویسینٹی پر ہے, نیا چاند بھی آئے گا اور بہت سارے ایسے ٹرانزٹس ہیں جو کہ لائف کو تھوڑا سا سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں چیزیں اتنی جتنی مشکل ہوتی ہیں اتنی نہیں بلکہ زیادہ ہارڈ لگتی ہیں. تو ایسے کچھ ہے کہ حالات اتنے مشکل نہیں لیکن مشکل لگتے ہیں, ایک یہ بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے انسان تھوڑا سا مینٹل سیٹ نہیں ہوتا سب کا, وہ دکھائی دے رہا ہے اور ہم چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, چیزیں آگے بھاگتی ہیں, کچھ اس طرح کا سینیریو. اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی, کچھ اور ٹرانزٹس ایسے ہیں جو کہ ہیپینس, پازیٹیوٹی, اوپننس لے کر آ رہے ہیں. اب سمجھ لیجئے 2 دھار والا, یہ جیسے ایک سمندر نہیں ہوتا آدھا میٹھا آدھا کھارا, اس طرح کا ہفتہ ہے جس میں کہ بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں تھوڑی سی ڈیفیکلٹ بھی ہیں, کیونکہ وینس اور سیٹرن کنجنکٹ کر رہے ہیں اور جوپیٹر اور نیپچون بھی بہت کلوز ہوں گے اور نیا چاند ہوگا. اس طرح کا کچھ بنڈل پیٹرن قسم کے پلانیٹری پوزیشنز اس وقت ہے. آپ نے جو میں نے کوشش کی ہے کہ میں پازیٹیوٹی تلاش کروں آپ کے بروج میں, آپ کو پازیٹیو انرجی, پازیٹیو ایڈوائس دوں اور ساتھ ہی ساتھ جو نیگیٹو ہے اس کی طرف بھی آپ کو اشارہ کرتی چلی جاؤں. اس طرح کا کچھ ہفتہ ہے جس میں کہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ہلچل کا ایلیمنٹ بہت زیادہ شروع کرتے ہیں. ایریز سے ہمارا پہلا سائن برج حمل. برج حمل والوں کے لیے یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جس میں یوں لگتا ہے کہ جیسے تھوڑی آغاز میں تھوڑا سلو ہے, تھوڑی فرسٹریشن ہے, تھوڑا سا ایسے لگتا ہے کہ ہیڈ ایک ہو رہی ہے اور سر درد ہے, جو کام کرو اس کے وہ رک جاتا ہے, بلاکس فیل ہوتے ہیں اور چیزیں آؤٹ آف ریچ محسوس ہوتی ہیں. اس جیسے سم ٹائمز انسان خود ایسے اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلا جاتا ہے جہاں آپ کو سم ٹائمز اپنا پاس ورڈ بھول جاتا ہے. سمبولیکلی اگر میں بتاؤں تو آپ اپنا اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں اور آپ کو پاس ورڈ بھول جاتا ہے. سم تھنگ از لائک دس فار یو. اور اس کو آپ اپسیٹ زیادہ ہوں گے. اپسیٹ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, اپنی انرجی کو ڈائیورٹ کر دیجئے. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی رسپانس نہ دیں, اپنی انرجی کو ڈائیورٹ کر دیں, جیسے کوئی اور کام کرنا شروع کر دیں, اپنی ہابی پہ کام کرنا شروع کر دیں. اور ساتھ میں جو ایک بات خاص اس ہفتے ہونے جا رہی ہے کہ لوگ آپ سے برابری پر بات کریں گے, چاہے وہ چھوٹے ہیں چاہے وہ بڑے ہیں, چاہے وہ پیرنٹس ہیں چاہے وہ آپ کے ایلڈرز ہیں یا آپ کے باسز ہیں یا آپ کے کولیگز ہیں یا آپ کے ملازم ہیں. لوگ آپ کے ساتھ برابری پہ بات کریں گے. آپ کو لگے گا عجیب کہ یہ کس طرح سے لوگ مجھ سے بات کر رہے ہیں, لیکن اس کو برداشت کر لینا. میں نے کہا نا آپ نے اس ہفتے کوشش کرنی ہے کہ ریئیکشن نہ دیں, رسپانس نہ دیں, کیونکہ انرجی ایسی ہے جو آپ کو بلا وجہ فیل کروائے گی کہ بلاک ہو رہا ہے, ڈائریکشن لیس ہو رہے ہیں اور فرسٹریشن ہو رہی ہے. یہ انرجی ہے, اس کو آپ نے گزر جانے دینا ہے اس ہفتے. دیکھتے ہیں اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کیا ہے ہمارے ایریز دوستوں کے لیے. پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ جیسے آپ کو جیسے ہوتا ہے نا, میں نے لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا اندر بہت بیدار ہے, آپ کی سائیکک انرجیز, آپ کی روحانیت, آپ کی اسپرچول, آپ کی انٹیویشن, آپ کی چھٹی حس, وجدان, وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. اس ہفتے آپ کو پتہ چلیں گی سچویشنز میں, کہہ رہی ہوں نا رسپانس نہ دیں. اگر آپ رسپانس نہیں دیتے, آپ ریئیکشن نہیں دیتے, تو لوگوں کا جو رویہ ہے, اندر کی بات ہوتا ہے نا کہ جو تمہارے دماغ میں وہ میرے ناخنوں میں ہے, کچھ اس طرح کی سچویشن ہے کہ آپ کو لوگوں کی بات ایسے سمجھ آ جائے گی کہ یہ بول کس فریکوینسی سے رہا ہے اور اس کا چینل کون سا آن ہوا ہے. اس طرح سے آپ کی پازیٹیو انرجی وچ از ویری گڈ. تو اس کو ذرا اسٹڈی کیجئے لوگوں کو اس ہفتے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے ذہن میں الجھن ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی عرصہ دراز سے کوئی چیزیں گرہ بندی ہوئی تھی, تو آپ کا ذہن ان کو کھول سکتا ہے, بلکہ آپ کی روح, کیونکہ روح بیدار ہے, بہت زیادہ بیدار ہے اس ہفتے آپ کی روح. آپ کی روح آپ کو مشورہ دے سکتی ہے, خواب بہت اچھے آ سکتے ہیں اور آپ کا دماغ جو ہے اپنے آپ سے خود کلامی کیجئے. خود کلامی جو ہے یہ آپ کے لیے بہت سارے مسائل کا حل ثابت ہو سکتی ہے. اب آپ کی نیگیٹو انرجی دیکھتے ہیں. نیگیٹو انرجی میں وہی رویہ جو لوگوں کا ہے, ججمنٹل سا, آپ سے تھوڑا سا آپ سے جیسے آپ کو چھوٹا بنانے کی کوشش کرنا, آپ کو یہ سمجھانا کہ تم وہ نہیں ہو جو تم سمجھ رہے ہو, یو ار اسمالر دین واٹ یو تھنک.
یہ رویہ دنیا کا آپ کی طرف ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ یہ مجھے میرے آدھا کر رہے ہیں میرے سائز سے، اس طرح سے لوگ چاہیں گے. تو اس پر بھی کوشش کیجیے گا کہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور رسپانس نہ دیں. ہیلتھ الرٹ آپ کا جو ہے، ہیلتھ الرٹ جو اسٹریس کے ہوتے ہیں پرابلمس، جیسے سانس پھولنا یا بہت زیادہ پسینہ آنا، یا جو غصے کے اور سٹریس کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، وہ آپ اپنی ہیلتھ کو اتنا زیادہ سٹریس لے رہے ہیں بلا وجہ کا، جو آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ کر سکتا ہے. میں نے کہا نا کہ یہ آسمانی کاؤنسل ایسی ہے، اوپر سے اس طرح کی ویوز ریز آ رہی ہیں، وائبز آ رہی ہیں، ان کے ساتھ تھوڑا سا ایڈجسٹ کر کے آگے کو نکل جائیے. اب آتے ہیں آپ کی لو وائب کی طرف. لو وائب میں پازیٹیوٹی ہے، پازیٹیو رسپانس ہے، پازیٹیو جواب ہے، اور اگر کوئی مسئلے تھے، کوئی گہریں تھیں، کوئی الجھنیں تھیں تو وہ سلجھ سکتی ہیں. تھوڑا سا آپ کو کمپرومائزنگ ہونا ہے. جو دوسرا بندہ ہے اس کی ڈیمانڈز اتنی غلط نہیں ہیں، تھوڑا سا کمپرومائز کر کے دوسرے کا مائنڈ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے. ایجوکیشن اور فائنانسز کے حوالے سے آپ تھوڑا سستی کا شکار ہے. آپ کو زیادہ پریپ کرنا چاہیے، زیادہ کام کرنا چاہیے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ودڈرال سمٹمز ہیں آپ کے، جو آپ کام کر رہے ہیں، ایجوکیشن ہے یا فائنانسز ہیں، اس میں آپ ودڈرا کر رہے ہیں ان چیزوں سے جو کہ زیادہ اہم و امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے. سو یہ جو ودڈرال آپ کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے، اور یہ سمجھنا کہ یہ سب کچھ بلاکڈ ہے، بند ہے، ختم ہے، اس سے آگے موو کرنا چاہیے آپ کو. اور دوبارہ سے جیسے اپنے مینٹل ریسیٹ کی ضرورت ہے، مینٹل ریفریش کی ضرورت ہے. اب آتے ہیں آپ کے لکی نمبر کی طرف. اس ہفتے کا آپ کا لکی نمبر بہت اچھا ہے، 91. جیسے بھی آپ نے ساری اسٹرالوجی میں بھی میں نے جو باتیں کی ان کے نٹ شیل میں اگر آپ دیکھیں تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کمپرومائز اور سرنڈر کی میں بات کر رہی ہوں. اپنی سوچوں کو ڈائیورٹ کر لیں. یہ اگر بلاک ہے تو اس طرف چلے جائیے. تو 91 جب بھی آتا ہے یہ کہتا ہے سرنڈر. تھوڑا سا سمجھوتا کر لیجئے، سرنڈر کر لیجئے، اور جو آپ چاہتے ہیں وہ خود بخود ہو جائے گا. کیونکہ یہ سچویشن جو ہے یہ آسمانی کاؤنسل میں ایسی چل رہی ہے، لہٰذا آپ کے لیے بیسٹ جو پرابیبلٹی ہے وہ یہی ہے کہ آپ سرنڈر کر دیجئے اور کمپرومائز کیجئے اور آرام سے سو کے یہ ہفتہ گزار لیجئے. اب آپ کا لکی نمبر لکی سٹون اور لکی کلر دیکھتے ہیں. ہمارے ایریز دوستوں کے لیے یہی ہونا چاہیے تھا. اب کا لکی سٹون ہے جی ایمیتھسٹ. ایمیتھسٹ ماسٹر ہیلر ہوتا ہے. دس از ایمیتھسٹ. ایمیتھسٹ کو میں بہت زیادہ اپنی ٹیبل پر، اپنے روم میں ڈفرینٹ جگہوں پر رکھتی ہوں تاکہ یہ ماسٹر ہیلر ہے ایک تو، اور دوسرا یہ کہ جیسے یہ ڈیکوریشن پیس ہے ایمیتھسٹ کا، یہ ہر طرح سے ماحول کو، دل کو، دماغ کو، روح کو ہیل کرتا ہے. اس کی ہیلنگ بالکل صرف ہیلنگ انرجی ہے اس کی، اور یہ ہر طرح کی الجھن کو ہیل کرنے میں ہیلپ فل رہتا ہے. اب آتے ہیں ہاں، اور لکی کلر آپ کا، ایک سیکنڈ، لکی کلر میں بھول گئی. آپ کا لکی کلر ہے جی اس ہفتے وائٹ، پیور ایگ وائٹ آپ کا کلر ہے. اور اب آتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسج کی طرف. ہمارے ایریز دوستوں کے لیے ڈیوائن میسج یہ ہے کہ آپ کی وکٹری، آپ کی کامیابی آپ کے بہت قریب ہے، اور جو بوٹے آپ نے لگائے ہیں آپ ان کا پھل کھانے والے ہیں. اور آپ کو اگر آپ اپنے لگائے ہوئے پودوں کا، بوٹوں کا، درختوں کا پھل کھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا جیسے پرندوں کی خدمت کیجیے، پرندوں کے لیے تھوڑا سا کھانے پینے کا بندوبست کیجیے. اور آپ بہت جلد، اگر آپ اس ہفتے یہ کام کرتے ہیں، بلا ناغہ کرتے ہیں، پرندوں کی کوئی خدمت کرتے ہیں، تو بہت جلد آپ اپنے وکٹری سٹینڈ پر پہنچ جائیں گے. اب موو کرتے ہیں ٹورس کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے ایریز دوست یاد سے لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے ہمیں. ہمارے جو ٹورس دوست ہیں ان کے لیے ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کا جو اپنا رولر ہے وینس، وہ کنجنکٹ کر رہا ہے ٹورس کے ساتھ آپ کے 10ویں گھر میں. 10ویں گھر کی جو ایکٹیویٹی ہے اس حوالے سے، یعنی کہ کریئر، سٹیٹس، ایلڈرز، ہائر اتھارٹی کے لوگ، وہاں پر آپ کو یہ کنجنکشن ہے اور آپ کا رولر ہے. لہٰذا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پلانیٹری پوزیشن کے انڈر آپ کو تھوڑا سا، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کا کوئی آپ کے راستے میں میجر جو رکاوٹ تھی، میجر ہرڈل دور ہو سکتا ہے. یعنی کہ آپ کو ایک ایسا آئیڈیا آ سکتا ہے، اچانک کوئی ایسی پروبیبلٹی بن سکتی ہے کہ آپ ایک دم اس آبسٹیکل کو اپنے راستے سے ہٹا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے راستے میں کوئی ہرڈل ہے، یہ یاد رکھیے گا، اس کو کراس کرنا پڑے گا اس ہفتے. آپ کو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک تو ہرڈلز آٹومیٹیکلی دور ہو رہے ہیں، دوسرے جو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں، فار ایگزامپل ڈپریشن ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھ سے میرے سے یہ کام نہیں ہوتا، یا میں نے یہ نہیں کرنا، یہ مصیبت زیادہ بڑی ہے، آپ کو اسے کراس کرنا ہے.
اس ہفتے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے اندر کا جو ڈیمن ہے، آپ کے اندر جس چیز نے آپ کو بلاک کیا ہوا ہے، اسے کھولنا ہے، اسے نکلنا ہے اور اس کو کراس کرنا ہی ہے. خود کو چیلنج کرنا ہے آپ نے. یہ ہفتہ ایسا ہے جہاں ہمارے ٹورس دوستوں کو خود اپنے آپ کو چیلنج کرنا ہے، اپنے آپ سے کہنا ہے کہ یہ کر کے چھوڑنا ہے میں نے. یعنی کہ اس ہفتے آپ کا کمپٹیشن آپ کی اپنی ذات ہے. اس کے علاوہ آپ کے کچھ دوست آپ کے ساتھ بزنس کا پرپوزل لے کر آئیں گے. آپ کو دوست جیسے کوئی ہوتا ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں فراڈ ہے. یا تو اس بندے کے ذہن میں فراڈ ہے، یا وہ ڈیل فراڈ ہے، کوئی فراڈ ہے وہاں. سو آپ نے یہ بات منہ پر کہنی ہے، ڈھکا چھپا کے نہیں رکھنی، تاکہ دوستی بھی بچ جائے، رشتہ بھی بچ جائے اور پیسہ بھی بچ جائے. یہ یاد رکھیے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس ہفتے پورا ہفتہ، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کا چیلنج آپ خود ہیں، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ پورا ہفتہ آپ کا موڈ کچھ بیڈ رہے گا. حالانکہ ہمارے ٹورس دوست موڈی نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس ہفتے تھوڑا سا موڈی پن کا مظاہرہ آپ کر رہے ہیں، اور تھوڑا سا جیسے آپ کو لگتا ہے کہ مجھے سونا چاہیے، نیند، الجھن، جھنجھلاہٹ. سو اس سے آپ نے خود نکلنا ہے. اس ہفتے آپ نے خود کو اپنے اوپر فوکس کرنا ہے، کیونکہ جو پرابلم آئے گی وہ آپ کے اندر سے آئے گی، باہر سے نہیں آئے گی. اور باہر جو ہرڈلز ہیں وہ آپ نے کراس کرنے ہی کرنے ہیں. کوئی آپ نے پروکرسٹینیشن، ملتوی، کینسل، ایسا کچھ نہیں کرنا. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو میدان میں اترنا ہی پڑے گا. باتیں اپنے ٹورس دوستوں کی پازیٹیو انرجی کی طرف. آپ کے لیے پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ کو ہیلپ فل ہوں گے آپ کے باسز یا ایلڈرز یا وہ لوگ جو بیہائنڈ دا سین رہ کر کام کرتے ہیں نا، جو سامنے نہیں ہوتے، لیکن جیسے کٹ پتلیوں کو چلانے والے جو ہوتے ہیں ہاتھ، وہ آپ پر مہربان ہیں. وہ ہاتھ جو نظر نہیں آتے لیکن بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں. اور اگر آپ کو جیسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں کسی کی ہیلپ چاہیے ہوگی، کسی کی مدد چاہیے ہوگی، تو بہت سارے لوگ مدد کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے. یعنی کہ مدد، تعاون، کوآپریشن بہت زیادہ آپ کے لیے اس ہفتے دکھائی دیتی ہے. نیگیٹو انرجی میں آ جاتے ہیں. نیگیٹو انرجی میں وہی بات جو بھی ہم نے اسٹرالوجی میں دیکھی تھی، وہی ٹیرو کارڈز میں بھی ہے کہ آپ کی جو دماغ ہے، آپ کا ذہن ہے، وہ آپ کو ورغلا سکتا ہے. آپ نے تھوڑا سا ان پریکٹیکل ہو کر نہیں سوچنا. اپنے ذہن میں جو آپ نے ہوا بنایا ہوا ہے جن چیزوں کو، ان کو فیس کریں اور ان سے نکلیں. اور اپنی جو دھندلایا پن سے آپ کے ذہن پر چھایا ہوا ہے، جھنجھلاہٹ اور دھندلا پن، یہ جو ذہن پر چھایا ہوا ہے، اس کو آپ کو خود ختم کرنا ہوگا. یعنی کہ نیگیٹو انرجی اس ہفتے اندر سے آ رہی ہے. اب آتے ہیں آپ کے ہیلتھ الرٹ کی طرف. ہیلتھ بالکل ٹھیک ہے. آپ کو اگر ڈپریشن یا سٹریس یا بیڈ موڈ کی وجہ سے فیل ہو تو ہو، ادروائز ویسے وائبس جو ہیں وہ آپ کی بالکل ٹھیک ہیں. لو الرٹ میں ایسے ہے کہ 5واں گیئر ہے. چیزیں بہت تیزی سے موو ہو سکتی ہیں. بہت جیسے ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ فاسٹ لین، بہت زیادہ تیزی ہے آپ کے ستاروں میں. لو کے حوالے سے کچھ چیزیں، جیسے کوئی ستارہ طلوع ہوتا ہے اور ایک دم آسمان پر چھا جاتا ہے، ایسی کیفیت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی ملے اور ایک دم سارا کچھ ہو جائے آپ کے لیے. اب آتے ہیں آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کی طرف. آپ کے لیے فائنانسز اور ایجوکیشن ویسے تو بالکل ٹھیک ہیں. تھوڑا سا آن لائن کام کیجیے، فورن لنک، بیرون ملک سے تھوڑی سی مدد لیجیے. اگر آپ ایجوکیشن میں ہیں تو آپ کو اپنی جو ریسرچ ہے اس میں تھوڑا سا کمپیریٹیو انالیسس کی ضرورت ہے، کہ باقی کلچرز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت اگر آپ فائنانسز میں ہیں یا کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو کمپیریٹیو انالیسس کی ضرورت ہے. بیرون ملک میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کا اسٹڈی آپ نے کرنا ہے. آپ جو کر رہے ہیں آپ خود تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر کمی نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، وہ دیکھنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے، تاکہ آپ ایک لائن، ایک ڈائریکشن سیٹ کر سکیں. اب آپ کا لکی نمبر دیکھتے ہیں. اس ہفتے کا لکی نمبر بہت اچھا ہے آپ کے لیے. لکی نمبر ہے 33. 33 ایک ایسا نمبر ہے جو بے حد پازیٹیو ہے، ماسٹر نمبر ہے. 33 جب آتا ہے، یہ کہتا ہے کہ کمیونیکیٹ کریں، دل کی بات بیان کریں. اگر کوئی الجھن ہے کسی سے بیان کریں، اور دل کی جو بات ہے اس کو کہہ دیجئے. آپ کے ارد گرد محبت، کوآپریشن، یعنی کہ اگر آپ کسی کے کندھے پہ سر رکھ کر رونا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ کندھے میسر ہوں گے. 33 brings love, cooperation and a lot of positive energy. So 33 is a very lucky number this week آپ کے لیے.
آپ کا لکی سٹون اور کلر دیکھتے ہیں. لکی سٹون آپ کا ہے جسے ہم کہتے ہیں در نجف کہتے ہیں یا مون سٹون کہتے ہیں, جس میں بلیک لائنز ہوتی ہیں, کالی لکیروں والا ایک پتھر ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ. وہ ٹرانسپیرنٹ پتھر ہوتا ہے, لیکن اس میں ہے میرے پاس یہاں, لیکن ابھی مجھے دکھائی نہیں دے رہا. تو اس میں بلیک لائنز ہوتی ہیں. مون سٹون یا در نجف آپ کا کلر ہے, آپ کا لکی سٹون ہے, اور کلر آپ کا گہرا جو جامنی رنگ ہوتا ہے نا وہ ہے, بہت گہرا جامنی, بلیکش پرپل جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے. اب آتے ہیں ٹورس لوگوں کے ڈیوائن میسج کی طرف. ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا اپنے جو عقائد ہیں یا جو آپ کی روح ہے, اپنی روح, اپنے عقائد, اپنے مذاہب, اس کے حوالے سے اسٹڈی کیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ بھول رہے ہوں, تو اپنی جو آپ کی روح ہے, آپ کا اندر ہے, اس سے کمیونیکیٹ کیجئے کہ کہاں پر آپ بھول رہے ہیں, کہاں پر آپ کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے اپنے عقائد کو, اپنے مذہب کو, اپنے روح کی ریکوائرمنٹس کو اسٹڈی کرنے کی آپ کو اس ہفتے ضرورت ہے. موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف, اور اسے پہلے ہمارے ٹورس دوست یاد سے ہمیں لائک, سبسکرائب اور شیئر کر لیجئے. ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے جیسے ہوتا ہے نا, کچھ میجیکل چیزیں ہو سکتی ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کو اچانک ایک روحانی کیفیات ٹائپ چیزیں ہو سکتی ہیں, یا جیسے آپ کو لگے گا میرے کو میجک, پازیٹیو میجک ہو رہا ہے, کوئی جیسے محبت کا کوئی سحر ہوتا ہے, یا جیسے اٹس ویری پازیٹیو فار یو. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو رولر ہے مرکری, وہ بھی ٹرانزٹ کر کے ٹورس ادھر آ جائے گا, ایریز میں آ جائے گا, اور ایریز میں سن آلریڈی موجود ہے 11ویں گھر میں. سو ایک پازیٹیوٹی کی بہت زیادہ فیلنگ اس میں آپ کو نظر آتی ہے. آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہائر سیلف, یور ہائر سیلف از ٹاکنگ ٹو یو, یا آپ سے کمیونیکیٹ کر رہی ہے, یا یونیورس آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے. جیسے کچھ بہت پازیٹیو, کچھ بہت ہلکا, کچھ بہت لائٹ آپ محسوس کرنے جا رہے ہیں اس ہفتے. اور اس کے علاوہ جس میں بات کر رہی ہوں کنجنکشن کی, وینس اور اس کی سیٹرن کے کنجنکشن کی جو میں بات کر رہی ہوں, یہ ہو رہی ہے آپ کے 9ویں گھر میں. 9واں گھر ہوتا ہے آپ کے عقائد کا, مذہب کا, آپ کے ہائر سیلف کا, آپ کے ٹریول کا, آپ کے ایجوکیشن کا, بیسیکلی کلچر کا, اسٹڈی کا, ہائر اسٹڈیز کا. تو وہاں پر یہ کنجنکشن ہے. اور یہاں پر ایک بات جو مجھے آپ کو ایڈوائز کرنی ہے آپ کے سمجھنے کے لیے, وہ یہ ہے, یاد رکھیے گا ہمیشہ سوال بڑا ہوتا ہے جواب سے. سوال اچھا ہوگا تو جواب بھی اچھا آئے گا. تو دوسروں سے اگر آپ جو جواب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو اپنا سوال اس طرح سے کنسٹرکٹ کیجئے, اچھا سوال پوچھنے کی یا بہتر طریقے سے بات کرنے کی جو ہے نا صلاحیت وہ اپنے اندر پیدا کیجئے. جو کہنا چاہتے ہیں, جو پوچھنا چاہتے ہیں, جو جاننا چاہتے ہیں, اس کے لیے کوشش کیجئے کہ آپ کا سوال بہترین انداز سے بیان کیا جائے. اور جو جیسے اس ہفتے کی ایک فیلنگ ہے کہ جیسے بندے کو لگتا ہے کہ بس میں تو دیواروں سے ہی ٹکرے میں نے ماری ہیں, بات نہیں میری کوئی سمجھ رہا. تو اس فرسٹریشن کو ایک طرف کر دیجئے, سب آپ کی بات سمجھ رہے ہیں, صرف آپ کے اندر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ میں نے جو کہنا ہے وہ دوسرا بندہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے. تو اس چیز کو آپ نکال دیجئے, ورنہ جیسے ہوتا ہے نا فرسٹریشن بہت بڑھ جاتی ہے. سو اس چیز کو ایک طرف کر دیجئے, لوگ سمجھ رہے ہیں, سمجھ جائیں گے. کچھ ہو ہی ایسا رہا ہے, اسمانی کونسل کا ماحول ہی ایسا ہے کہ آپ کو لگتا ہے میں جس سے بات کرتا ہوں یہ بات نہیں ہے, دیوار سے ٹکر ہے. تو اس سے تھوڑا سا, اور یہ چیز جیمنائز کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے اگر انہیں لگے کہ دوسرا میری بات کیوں نہیں سمجھ رہا. سو یہ گیٹ اپسیٹ اباؤٹ اٹ. تو اس پہ اپسیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہاں, ایک اور بڑی ایڈوائس آپ کو دینی ہے کہ اس ہفتے اپنے مذہب کے حوالے سے جو یہ ریلیجس اسپریچول باتیں, اس پہ نہ کوئی ڈبیٹ کرنی ہے, نہ کوئی سوال پوچھنا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو غلط طرف سائڈ پہ رب کر دیں. سو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے. اور اس کے ساتھ اس ہفتے ایک نیا انٹرسٹ ہمارے جیمنائی لوگوں کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے, وہ ہے جیسے کرسٹل سے علاج کرنا, جیسے ہربل یا حکمت, ان چیزوں سے علاج کرنا.
وہ. اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس ہفتے کی ایڈوائس ہے آپ کو, آپ اپنا اسکیجول جو ہے نا اسے دوبارہ سے اپنا جسے کہتے ہیں نا اپنے ری اسکیجول کیجئے, تاکہ آپ بہت ساری چیزوں کو ایڈجسٹ کر سکیں. اس ہفتے کی بہت ساری چیزیں ہیں اس ہفتے میں جو آپ کو اپنی پریورٹی سیٹ کرنا ہوں گی, کہ اس ہفتے یہ کام ہے جو لازمی میں نے کرنا ہے, پہلے یہ کام ہے جو بعد میں کرنا ہے. اس طرح سے اپنی پریورٹیز کو ایڈجسٹ کیجئے, اور اپنا جو اسکیجول ہے اس کو بھی ری ایڈجسٹ کیجئے, تو تاکہ آپ چیزوں کو سمجھ سکیں اور حالات کے ساتھ چل سکیں. اب آتے ہیں آپ کی ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی پیسہ ہے جی, منی. اور آپ جیسے کوئی نئی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اچانک پیسے آ سکتے ہیں, اور جیسے آپ کو دعوتیں ہیں, پارٹیز ہیں جہاں بہت سارے لوگوں سے ملیں گے, کھانا پینا بڑی اچھی قسم کی مجھے لگتا ہے, کیونکہ جیمنائز انجوائے فوڈ, تھوڑے سے فوڈی بھی ہوتے ہیں, تو اور فوڈی کے ساتھ انہیں اچھا لگتا ہے ایمبیانس اچھا ہو, انوائرمنٹ اچھا ہو, تو بہت اچھا انوائرمنٹ, بہت اچھا ایمبیانس, بہت اچھے کھانے پینے اور انجوائمنٹ, اور اس کے ساتھ پیسے کی ونڈ فال بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ اپنی جاب میں بونس چاہتے ہیں یا ترقی چاہتے ہیں یا وٹ ایور یو وانٹ فائنینشلی, تو وہ بات کرنے کا ہفتہ آپ کمیونیکیٹ لیکن صحیح کیجیے گا. وہی میں نے کہا کہ سوال صحیح طرح بیان کیجیے گا تاکہ آپ کو صحیح جواب مل سکے. نیگیٹو انرجی میں ایسے ہے کہ جیسے رائی کا پہاڑ بنا رہے ہیں لوگ. اگر آپ چھینک بھی ماریں گے تو لوگ اس پہ بھی کریں گے, اس نے یہ چھینک جو ماری اس کا یہ مطلب ہے. میں سمبولیکلی بتا رہی ہوں کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے بڑے بڑے لوگ اس میں سے مطلب نکال سکتے ہیں, آپ کو اس طرح سے ستا سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اور آپ کی بات کا بتنگڑ بن جائے گا. سو یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ یہ ہفتہ ایسا ہے جہاں آپ خود بھی یہ کر سکتے ہیں کہ رائی کا پہاڑ بنا دیں. اب آتے ہیں ہیلتھ الرٹ کی طرف. آپ کا ہیلتھ الرٹ ٹھیک نہیں ہے. آپ کے ہیلتھ الرٹ میں ایسے ہے ہیڈ ایک کا ایشو ہے, سر درد ہو گیا یا کانوں میں انفیکشن ہو گئی یا آنکھوں میں انفیکشن ہو گئی. یہ جو ENT کا ایشو ہے اور ہیڈ ایک کا ایشو ہے, اگر آپ مائیگرین اگر آپ کو رہتی ہے تو وہ ٹریگر ہو سکتی ہے, اس کے لیے پہلے سے ہی کیئرفل رہیے گا. اب لو وائب دیکھتے ہیں ہمارے جیمنائی دوستوں کی. لو وائب بہت اچھی ہے, سن کارڈ ہے. سن کارڈ جب بھی لو وائب میں آتا ہے یہ کہتا ہے ویری پازیٹیو, چیزیں آپ کے مطابق ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. فائنانسز اور ایجوکیشن کی طرف آ سکتے ہیں, زبردست ہے. آپ جو کام خود کریں گے وہ بالکل ٹھیک کریں گے. جو فیصلہ آپ اپنے گٹ فیلنگ کے اوپر یا اپنے دماغ سے کریں گے اس میں آپ بہت کامیاب رہیں گے. تو اپنے آئیڈیاز کو نوٹ کیجئے اور ان کو فالو کیجئے. آپ اس وقت بالکل اس ہفتے بالکل صحیح لائن پر ہیں, صحیح ڈائریکشن میں ہیں. اس ہفتے کا آپ کا لکی نمبر دیکھتے ہیں. لکی نمبر ہے 96. 96 جب آتا ہے نا یہ کہتا ہے اپنے آپ کو ہلکا کریں, فارگیو کریں. آپ کو آگے بڑھنے کے لیے آپ نے بہت بوجھ اٹھا لیا اپنے اوپر, اپنا بوجھ ہلکا کریں, اپنے لوگوں کو فارگیو کریں, معاف کریں اور اپنے آپ کو معاف کریں سب سے پہلے. ابھی جیسے ہم نے یہاں دیکھا تھا کہ آپ جو ہے وہ دیوار میں آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ میرے آگے دیواریں ہیں اور میں انسان نہیں ہے, میری بات نہیں سمجھ رہے, یا پرانی باتیں, نوسٹیلجیا کا بھی اس ہفتے آپ کو حملہ ہو سکتا ہے, ماضی کی یادیں. سو فارگیو کریں گے تو ہی آپ کے لیے یہ ہفتہ ایسا ہے کہ آپ معاف کریں, آپ کو بھی معاف کر دیا جائے گا. سو اس طرح کی کوئی فیلنگ ہے. 96 کو اسٹڈی کیجئے گا. 96 بہت ہی امپورٹنٹ نمبر ہوتا ہے, جس بھی ہفتے کا یہ نمبر ہو. 96 اس کی انرجی بہت اسٹرانگ ہے, اور اس کی انرجی میں دنیاوی کے ساتھ ساتھ تھوڑی روحانیت بھی ہوتی ہے. 9 اور 6 دونوں جو ہیں یہ ہائر فریکوینسی کے نمبرز ہیں. اب آتے ہیں آپ کے لکی کالر اور لکی سٹون کی طرف. آپ کا لکی سٹون یہی ہونا چاہیے تھا. لکی سٹون ہے جی آپ کا سیلنائٹ. سیلنائٹ یہ پتھر ہے. سیلنائٹ یہ بڑا اچھا پتھر ہوتا ہے. یہ اس پتھر کو ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے. جیسے یہ بھی سیلنائٹ ہے میرے پاس. یہ میں بہت زیادہ سیلنائٹ اپنے ارد گرد رکھتی ہوں, کیونکہ ہر طرح کی نیگیٹیو انرجی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. یہ نیچرل کلینزر ہے. سو سیلنائٹ جو ہے یہ پتھر ایک ایسا ہے جو سب کی زندگی میں, اور ان دنوں جیسے کہ اس وقت وائب ہے اور مرکری اور آپ کا جو رولر ہے وہ ٹرانزٹ کر رہا ہے, تو ٹرانزٹری جو ٹائم ہوتے ہیں اس میں تو لازمی آپ کو چاہیے. اور کلر آپ کا ہلکا لائلک, ہلکا سا جامنی آپ کا لکی کلر ہے. اب آتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسج کی طرف. آپ کے لیے ڈیوائن میسج میں ہے جی کہ آپ کو تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا ایسی ایکسرسائز کرنی ہے جو میڈیٹیٹیو ہو, جیسے یوگا ہوتا ہے.
یوگا میں آپ جیسے موومنٹ تو کرتے ہیں، فزیکل موومنٹ ود میڈیٹیشن اینڈ ود کنسنٹریشن آپ کو کرنی ہے، کیونکہ کہیں پر آپ کا کنیکشن آپ کی تھرڈ آئی ایکٹیو ہو سکتی ہے. آپ کی یہ کچھ ایسا ٹائم ہے جس میں آپ کی تھرڈ آئی ایکٹیو ہو سکتی ہے. سو تھرڈ آئی کی ایکٹیویشن پر فوکس کیجئے، یعنی کہ اپنا جو آپ کا ففتھ چاکرا ہے اس کو اوپن کیجئے، ففتھ چاکرا پر فوکس کیجئے. یہ ہفتہ ایسا ہے، اور جب آپ اپنے ففتھ چاکرا پر فوکس کریں گے اور میڈیٹیٹیو موومنٹ کریں گے تو آپ کے بہت سارے جسے کہتے ہیں چینلز اوپن ہوتے نظر آتے ہیں. موو کرتے ہیں اگلے سائن کینسر کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے جیمنائی دوست یاد سے ہمیں لائک، سبسکرائب اور شیئر کر لیجئے. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے تو سمجھ لیجیے یہ ہفتہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کا جو رولر ہے مون، نیا چاند، پروبیبلٹی ہے کہ نیا چاند یکم کو طلوع ہوگا. تو نیا چاند وہ ہفتہ جس میں چاند جو ہوتا ہے تھوڑا سا غروب ہوتا ہے، تو یہ ہمارے جو کینسر دوست ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. لاسٹ سا فیل کرتے ہیں، ڈائریکشن لیس سا فیل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ چاند طلوع ہوگا تو آپ کے 10ویں گھر میں طلوع ہوگا. تو اس وقت ایک دم جیسے آپ کے لیے آپ کو لگے گا اچھا یہ بھی اپرچونٹی ہے، یہ بھی اپرچونٹی، یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے. بہت سارے دکھائی دیتے ہیں آپ کے ارد گرد، کام، مصروفیات، پاسبلٹیز، آپشنز، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اور آپ کو جیسے لگتا ہے کہ ایک پازیٹیوٹی آپ کے اندر، جیسے آپ کو ہر چیز پازیٹیو لگ رہی ہے. ایسا کوئی ٹائم ہے جہاں یو آر فیلنگ ویری پازیٹیو، یو آر فیلنگ ویری گڈ. تھوڑا سا جیسے میں نے کہا نا دھندلاہٹ سی ہے، تھوڑا سا سویا سا محسوس ہوتا ہے آپ کو جب چاند کے آخری دن ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی روح بہت بیدار ہوتی ہے ان دنوں میں، سچے خواب آنے لگ جاتے ہیں. تو کچھ ایسی کیفیات ہے جہاں آپ کی چھٹی حص وہ تو ایک سلسلہ ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کی جو پازیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. یہ کوشش کیجیے گا کہ آپ اس ہفتے کوئی نئی انویسٹمنٹ نہ کریں، اور جو پرانی انویسٹمنٹس آپ نے کی ہوئی ہیں، جہاں پر آپ کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، ان کے اوپر آپ تھوڑا سا فوکس کیجئے کہ آپ کے جہاں پیسے پھنسے ہوئے ہیں ان کو کیسے نکالنا ہے. نیا انویسٹمنٹ کے یہ دن آپ کے لیے فی الحال نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی نئی آپ کو آ بھی جاتی ہے، آپشن آ جاتا ہے نئی انویسٹمنٹ کا، تو اس کو کوشش کر کے آپ یا تو ٹرن ڈاؤن کر دیجئے، یا اسے ملتوی کر دیجئے، یا اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچئے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہفتہ ایسا ہے کہ آپ کو اپنی سوچوں کو ری ڈائیورٹ کرنا ہے، سوچوں کو ادھر سے ادھر لے کے جانا ہے. کیونکہ آپ کی سوچیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایسے ہو سکتی ہیں کہ آپ کے لیے اگر آپ سوچنا شروع ہو گئے تو آپ بے حد سوچتے چلے جائیں گے، اینڈ لیس سوچتے چلے جائیں گے. سو اپنی سوچوں کو آپ نے ری ڈائیورٹ کرنا ہے. اس ہفتے آپ کوشش کیجیے گا کہ بہت زیادہ ہارڈ ورک کریں. ایک کمر توڑ دینے والی محنت نہیں ہوتی، ایسے کیجیے کہ گھر کے کوئی کام ہے، کوئی ریپیئر ہے، کوئی ریپیئر سمجھ لیجیے، جو خوب لیبر کریں، پسینہ بہائیں، کچھ ایسے کام کریں جو مدت سے پینڈنگ کام تھے، کہ یہ ریپیئر کرنی تھی، یہ ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا تھا، یہ بنانا تھا، یعنی کہ جو لیبر ہوتی ہے وہ کیجئے. اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو نا سویٹ کیجئے، تھکائیے اپنے آپ کو، تاکہ آپ کی انرجی لیول جو ہے وہ بحال رہے. اور اس کے ساتھ آپ کے کچھ دوست ہیں جو آپس میں جھگڑ پڑیں گے، دوستوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، یا آرگیومنٹ شروع ہو جائے گا، وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ سنگل ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کے پارٹنر کے ساتھ، آپ کے اسپاؤس کے ساتھ، یا جو بھی اگر آپ ریلیشن شپ میں ہیں تو آپ کے جو دوسرا بندہ ہے اس کے ساتھ آپ کو تھوڑے سے اختلافات ہو سکتے ہیں. تو اس کو وقت کو گزر جانے دیجیے گا، اس میں وقت کو گزر جانے دیجیے گا، کیونکہ یہ کچھ آسمانی کاؤنسل ایسی ہے جہاں پر تھوڑی گھیریں، تھوڑی الجھنیں زیادہ ہو سکتی ہیں. تو گریں اور الجھنیں جب پڑ جاتی ہیں تو انہیں کھولنا بہت مشکل ہوتا ہے. لہٰذا آپ کے لیے ایڈوائس یہ کوشش کریں کہ رشتوں میں، تعلقات میں، معاملات میں گریں پڑیں ہی نہ. اپنے آپ کو بزی کر لیجئے، اپنے آپ کو لیبر میں بزی کیجئے، جاگنگ کیجئے، یا بہت زیادہ برسک واک کیجئے، سویٹ کیجئے، اپنے آپ کو تھکا دیجئے کہ ذہن میں سوچ ہی نہ آئے. اور یہ جو پریشانیاں یہ مڈ ویک تک ہیں، جیسے ویکنڈ شروع ہوگا آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اب آ جاتے ہیں آپ کے پازیٹیو انرجی کی طرف. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے پازیٹیو انرجی، جیسے میں نے آپ کو کہا ابھی کہ آپ کی روحانیت بہت ایکٹیو ہے، روحانیت بہت ایکٹیو ہے، آپ کی چھٹی حص بہت ایکٹیو ہے، آپ کو سچے خواب بہت زیادہ نظر آئیں گے، اور ایسے آپ کو لگے گا جیسے کوئی چیزیں عطا ہوتی ہیں. یہ ہفتہ آپ کے لیے روحانی عطا کا ہے، جیسے یونیورسل لو کا ہے،
ڈیوائن میسیجز کا ہے، اور یہ بہت کم ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے لائف میں، اور سال میں کبھی کبھار ایسے ہفتے آتے ہیں۔ تو یہ ہفتہ ایسا ہے کہ عطا کا ہفتہ ہے، اس پر فوکس رکھیے گا کہ جو ڈیوائن عطا آپ کو چاہیے آپ وہ دعا سے مانگ لیجئے گا، کیونکہ عطا کے بہت زیادہ جو ایک دینے کے جیسے آپ کے لیے کوئی جیسے دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم سمجھ لیجئے آپ کے لیے۔ نیگیٹو انرجی میں آتے ہیں، لیکن نیگیٹو انرجی میں لوگ آپ کو تنگ کریں گے، بہت تنگ کریں گے، بہت ڈیفیکلٹ بن جائیں گے آپ کے لیے۔ نیگیٹو انرجی کے حوالے سے ہمارے کینسر دوستوں کو اس ہفتے لوگ بہت ستائیں گے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے لیے چیزوں کو اس سے کہیں زیادہ مشکل بنا دیا جائے گا جتنی ایکچولی وہ ہیں، یعنی کہ دیکھنے میں جیسے بہت زیادہ آپ کو خوفزدہ کیا جائے گا، آپ کو ڈرایا جائے گا، لیکن بیچ میں بات کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس ہفتے لوگوں کا جو موڈ ہے وہ آپ کو ستانے کا زیادہ ہے۔ ہیلتھ ریلیٹ ٹھیک ہے، ہیلتھ ریلیٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن صرف یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ کے جیسے کندھوں میں درد یا گردن میں موچ کا آ جانا اس حوالے سے، یا ہاتھ میں درد شروع ہو جانا، یہ جو ہمارا شولڈر اور آرمز اور ہاتھ ہیں ان کے حوالے سے کوئی ہیلتھ ایشو بن سکتا ہے۔ ادروائز ہیلتھ آپ کے لیے اس ہفتے کارڈز کی اور ویسے ادروائز اٹ از اوکے۔ لو بائی میں دیکھتے ہیں ہمارے کینسر دوستوں کا لو بائی بہت اچھا ہے، دی ایمپریس کارڈ، سم تھنگ ویری گڈ، ویری پازیٹیو، ویری آفیشیل۔ اب ان چیزیں جو ہے نا جیسے آپ کے حساب سے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ چیزیں ہوں اس طرح ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں فائنانسز اور ایجوکیشن کی طرف سے۔ ایجوکیشن اور فائنانسز میں یہ یاد رکھیے گا کہ بہت تیزی ہے، آپ کو فوراً سمجھیے کہ آپ کو 5ویں گیئر میں رہنا ہے، ورنہ آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ اپنی تیاری کو تیز کیجیے، اپنی پریپریشن کو تیز کیجیے، اور اپنا جو واٹ ایور آپ 5ویں گیئر میں اس وقت زندگی ہے، جس بھی لائن میں آپ ہیں اس میں 5th گیئر 5واں گیئر، ورنہ آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ بہت زیادہ اپنے آپ کو فاسٹ اور ایکٹیو کیجیے۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے کینسر دوستوں کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر کیا ہے۔ لکی نمبر کے حوالے سے آپ کا نمبر بن رہا ہے جی 56۔ 56 کہتا ہے، جب بھی 56 آتا ہے کہتا ہے کہ لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کو آپ دل کی بجائے دماغ سے سمجھیں۔ آپ کا ذہن جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے لوگوں کے حوالے سے۔ لوگوں کی جو الفاظ ہیں وہ نہیں، ان کی نیت کیا ہے، وہ کون سے چینل سے بول رہے ہیں، وہ آپ کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں، باڈی لینگویج کیا ہے، اس پر آپ نے نان وربل چیزوں پر آپ نے زیادہ توجہ دینی ہے۔ خاص طور پہ وہ لوگ جن سے آپ پیار کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں، کوئی بھی ریلیشن شپ، بہن بھائیوں کا کوئی بھی، لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ کس کو آپ کتنے قریب بندہ ہے لیکن اسی الجھن اسی پریشانی کا آپ کو پتہ ہی نہیں۔ اس طرح سے کچھ مسئلے ہیں، لہٰذا اپنا دماغ اپلائی کیجئے اپنے رشتوں میں۔ اب دیکھتے ہیں آپ کا لکی سٹون اور آپ کا لکی کلر۔ آپ کا لکی سٹون ہے جی پیریڈاٹ۔ ہمارے جو کینسر دوست ہیں ان کا لکی سٹون ادروائز بھی پیریڈاٹ ہی ہے، اسے اولوین بھی کہتے ہیں، یہ پیریڈاٹ ہے۔ یہ جو سبز رنگ کا پتھر ہوتا ہے لیکن اس کا جو جسے آپ کہتے ہیں اولیو گرین ہوتا ہے اس کا رنگ، تو یہ ضرور ہونا چاہیے ہمارے کینسر دوستوں کے پاس، اور اس ہفتے تو خاص طور پر کیونکہ یہ اس ہفتے کا لکی جو آپ کا سٹون ہے وہ پیریڈاٹ ہے، اور رنگ آپ کا بن رہا ہے نیلا۔ نیلا جو یہ انک بلو ہوتا ہے، میڈیم ٹون کا جو بلو ہوتا ہے، وہ آپ کا اس ہفتے کا لکی کلر ہے۔ اور اب آتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسج پر۔ ہمارے کینسر دوستوں کے لیے ڈیوائن میسج یہ ہے کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا دوسروں کا احساس کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی زبان سے، آپ کی بات سے کوئی کسی کو تکلیف پہنچ جائے، تو اپنی زبان کی حفاظت اس ہفتے آپ کی ڈیوائن ڈیوٹی ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھانا، کیونکہ اگر آپ کی زبان سے کسی کا دل دکھتا ہے تو یہ جو انرجی ہے یہ کارما بن کے فوراً آپ کی طرح واپس لوٹ کر آئے گی، اور آپ کا دل بھی اسی طرح سے دکھے گا۔ لہٰذا اپنی زبان کی حفاظت کیجیے گا، کیونکہ جو آپ کہیں گے اگلے ہفتے یا اگلے 10-15 دن میں وہی آپ کے پاس لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ موو کرتے ہیں لیو کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے کینسر دوست یاد سے ہمیں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے۔ ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے نا یہ ایسے ہے کہ جیسے اس میں آپ کو ایک جیسے قدرت مہربان ہوتی ہے، بعض دفعہ آپ کو جیسے یونیورسل میسیجز بہت زیادہ مل رہے ہوتے ہیں، اس طرح کا یہ ہے۔ آپ نے
آپ نے اس ہفتے کی جو بیسک چیز ہے نا وہ ایک سوچ ہے. آپ کو لگے گا کہ جو آزادی لوگوں کو دی گئی ہے نا وہ اس کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں. بار بار یہ سوچ آپ کو رشتوں کے حوالے سے بھی آئے گی, گھر سے باہر, آفس میں, نیشنل انٹرنیشنل. آپ کو لگ رہا ہے کہ ہر کوئی آزادی کا ناجائز استعمال کر رہا ہے. ہمارے جو لیو دوست ہوتے ہیں یہ ہیں ہی آزادی کے علمبردار, لیکن اس ہفتے آپ کو محسوس ہوگا کہ چیزیں حد سے بڑھ رہی ہیں. اور خاص طور پہ جو آپ کے قریبی لوگ ہیں, آپ کے فار ایگزامپل آپ کی اولاد ہے یا آپ کے رشتہ دار بہن بھائی, تو آپ کو لگے گا کہ یہ آزادی کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں. یہ آپ کو لگے گا کہ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, اور تھوڑا سا آپ کو یہ بھی لگے گا کہ یہ برداشت نہیں ہو رہا, اور دوسرا یہ کہ کوئی میری بات سمجھ ہی نہیں رہا. لوگوں نے مجھے بلاک کیا ہوا ہے, میری بات سمجھنے سے ایوری بڈی از بلاکڈ دیئر مائنڈ, اور میری بات نہیں سمجھ رہے, اس طرح کا کوئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس ہفتے جو بیسک چیز ہے آپ کے لیے وہ ہے ورک آؤٹ, اپنے آپ کو تھکانا. جیسے ورک آؤٹ جانا, جم جانا, اگر آپ نہیں بھی جا سکتے تو ٹیک اے لانگ واک. تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنی جو بھی آپ کا محاذ ہے, جو بھی آپ کی زندگی ہے, جہاں پر بھی آپ ہیں, آپ اپنے آپ کو فزیکلی تھکائیے تاکہ آپ آرام کر سکیں, لیٹ سکیں, اور پھر آپ کا دماغ جو ہے وہ تھوڑا سا, یعنی کہ دماغ کو, باڈی کو تھکائیں گے تو دماغ ایکٹیو ہوگا. دیٹس ہاؤ اٹ از. اور اس کے علاوہ ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے ایسے کام آپ کو اس ہفتے دیے جائیں گے کرنے کے لیے جو کہ آپ کے کمفرٹ زون سے باہر ہیں. آپ کو لگے گا میں نے یہ کام نہیں کرنا, یہ مجھ سے نہیں ہوگا. ایسے بہت سارے کام کہ یعنی کہ ایک کام ہے جو آپ یہاں بیٹھ کر اپنے گھر سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو کہا جائے گا کہ دوسرے شہر میں جا کے کرو. سمبولکلی بتا رہی ہوں, اور آپ کے لیے یہ مشکل ہوگا. اوور آل یہ یاد رکھیے گا, ہمارے لیے دوستوں کو یہ یاد رکھنے کا کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہفتہ ہیلنگ کا ہفتہ ہے, شفا کا ہفتہ ہے. جو بھی آپ کا دل, دماغ, جسم, روح, جہاں پر بھی کوئی زخم ہے, آپ چاہیں تو آپ اس کو ہیل کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں. ہمارے لیو دوست جو ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ اپنے جو ہوتے ہیں تکلیفیں انہیں سنبھال کر رکھتے ہیں, اپنے غم, اپنے صدمے, اپنی چیزیں انہیں سنبھال کر رکھتے ہیں, ان سے بھی پیار کرتے ہیں. تو اس ہفتے کوشش کریں, کیونکہ لیو دوست ایسے, یہ کینسر دوستوں کی طرح نہیں ہوتے کہ وہ بکس پال رہے ہیں, یقینہ پال رہے ہیں, ایسے نہیں. یہ اپنے زخموں کو اپنے بیج سمجھتے ہیں, اپنی تکلیفوں کو جیسے اپنے سکارز کو سٹارز بنا لیتے ہیں. تو اس لیے لیکن یہ ہفتہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ بھولنے کی کوشش کریں. شفا کا ہفتہ ہے, اوور آل آپ کے لیے شفا کا ہفتہ ہے. اور جب نیا چاند چڑھتا ہے, نیا چاند جب چڑھے گا تو اس وقت آپ اپنا مائنڈ جو ہے نا اسے, آپ کا دماغ ایسے کھلے گا جیسے کوئی دماغ ایک دم روشن ہوتا ہے, دماغ کھلتا ہے, اور آپ کو جیسے سم تھنگ, میں نے کہا نا یونیورس, اس وقت یونیورسل میسیجز آپ کو مل رہے ہیں, تو جیسے بالکل سم تھنگ عام سے ہٹ کر کوئی چیزیں, کوئی آئیڈیاز, کوئی خیالات, کوئی میسیجز آپ کو مل سکتے ہیں جو کہ بہت پازیٹیو ہیں آپ کے لیے. اپنے نا جو آپ کی تھرڈ آئی ہوتی ہے, یا آپ کا جو دل ہوتا ہے, یا آپ کی روح ہوتی ہے, اس کو بیدار رکھیے گا. نوٹس کیجیے گا کہیں کوئی نمبر بار بار دکھ رہا ہو, کہیں کوئی اینیمل بار بار دکھ رہا ہو, کہیں کوئی چیز آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی ہو, کوئی رنگ فار ایگزامپل, کوئی ڈریم میں کوئی ایک چیز بار بار آتی ہو. یعنی کہ یہ اس ہفتے یونیورسل میسیجز کے ڈورز کھلے ہوئے ہیں آپ کے لیے, اور آپ کو جیسے روحانی پیغامات مل رہے ہیں, تو ان یونیورسل میسیجز کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو اوپن رکھیے گا. باتیں آپ کی پازیٹیو انرجی کی طرف, پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے پیس. آپ اس ہفتے سکون حاصل کر سکتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا بندہ راضی برضا ہو جاتا ہے کہ ہاں کہ جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. اپنی زندگی پہ, اپنے حالات پر, اپنی چیزوں پر, اپنی ترقی پر, اپنی ناکامی پر, ہر چیز پر آپ کو سکون سا حاصل ہو جائے گا, اور آپ کو لگے گا کہ جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ ہمارے چلبلے لیوز کے لیے کہ وہ ایک دم سکون محسوس کریں اور چیزوں کو سمجھیں جو ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن آپ کا اس ہفتے یہ جو ہے اس طرح سے ایک فیلنگ آپ کے اندر آئے گی جو کہ بے حد پازیٹیو ہے. اس کو قید کر لیجئے گا, اس فیلنگ کو. کچھ فیلنگز ہوتی ہیں جب کبھی کبھاری ہمیں وہ حاصل ہوتی ہیں, جب وہ حاصل ہوں تو انہیں پکڑ لینا چاہیے, جانے نہیں دینا چاہیے, یاد کر لینا چاہیے, اپنے اندر اس سکون کو قید کر لیجئے, کیونکہ آنے والے دنوں میں اس کی بہت ضرورت ہے. نیگیٹو انرجی کے حوالے سے آپ کو دوست جیسے ہوتا ہے نا, کوئی دوست نظروں سے گر جاتا ہے, یا کوئی دوست امیدوں پہ پورا نہیں اترتا, یا لوگ وعدہ نہیں نبھاتے, تو اس طرح کی نیگیٹو انرجی ہے کہ دوسرے جو ہیں وہ آپ کے معیار پر پورے نہیں اتریں گے, آپ کے سٹینڈرڈ پر پورے نہیں اتریں گے. جو دیوتا بنا کے آپ نے کسی کو رکھا ہوا تھا, آپ کو لگے گا یہ تو عام انسانوں سے بھی عام ہے. اس طرح کی نیگیٹو انرجی ہے جو لیٹر آن آپ کو لگے گا ٹھیک ہے, پردے اٹھنے چاہیے تھے, پتہ چلنا چاہیے تھا. یعنی کوئی دیوتا کی کوئی ایسے بت ہے آپ کے اندر جو پاش ہو جائے گا, اور جو بہت اچھا ہے آپ کے لیے. ہیلتھ الرٹ کے حوالے سے ہیلتھ ویسے تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن ڈی ہائیڈریشن ہے,
موسم بدل رہا ہے شاید اس وجہ سے، یا آپ کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ڈرنک اے لاٹ آف لیکوڈ، جس میں پانی جسے کہتے ہیں، بیکاز باڈی آپ کی جو تھکن یا جو بھی مسئلہ ہے وہ لیکوڈ کوئی ڈسٹرب کم ہے، آپ کی باڈی میں لیکوڈ کم جا رہا ہے، اس کا پرابلم ہے. لو وائب بلاکڈ ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے بھی میں نے آپ کو یہاں بھی بتایا کہ آپ کو بلاک فیل ہوگا کہ لوگوں نے آپ کو بلاک کیا ہوا ہے، لہٰذا اس طرح سے ہے. فی الحال یہ ہفتہ گزر جانے دیجیے. اگر کوئی آپ کی بات سن نہیں رہا یا سمجھ نہیں رہا یا آپ کی دی ہوئی آزادی کا ناجائز استعمال کر رہا ہے تو یہ ہفتہ گزر جانے دیجیے گا، اس کے بعد حساب کتاب کر لیجیے گا. ایجوکیشن اور فائنانسز کے حوالے سے پرفیکٹ. آپ جو بھی کر رہے ہیں، آپ جس طرح سے بھی کر رہے ہیں، جس طرح سے پلان کر رہے ہیں، جس طرح سے پلان کو لانچ کر رہے ہیں، جس طرح سے اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ہر چیز آپ کے انڈر کنٹرول نظر آتی ہے. لکی نمبر کے حوالے سے ہمارے لیو دوستوں کے لیے اس ہفتے بن رہا ہے 87. 87 کہتا ہے کہ آپ اس وقت فوکس کیجئے اپنے اندر. جو آپ ہوتا ہے نا، کئی پہیلیاں ہوتی ہیں. بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہوا تو کیوں ہوا، یہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، یہ ایسے کیوں ہے. چاہے وہ کوئی بھی چیز آپ کو، چاہے آپ کے وہ سیاسی ماحول جو بنا ہوا ہے وہ آپ کو ڈسٹرب کرے یا جو بھی چیز ڈسٹرب کرے، اس پہ سوچیے. 87 کہتا ہے کہ اپنے ارد گرد کی جو الجھنیں ہیں انہیں سامنے رکھ کے دیکھو اور سوچو. فار ایگزامپل، یہ میرے سامنے پڑا ہے، یہ اس پر فوکس کریں اور دیکھیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے بنا ہے، یہ کیوں بنا ہے، اس کا یہ رنگ کیوں ہے، اس کی یہ مزاج کیوں ہے، اس کا یہ موڈ کیوں ہے، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا. یہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. پہیلیاں سلجھائیے. یہ ہفتہ کہتا ہے کیونکہ وہ جو پہیلیاں ہیں اگر اس ہفتے آپ نے نہ سلجھائیں تو آگے جا کے وہ پہیلیاں جو ہیں وہ بلاکس بن جائیں گی، رکاوٹیں بن جائیں گی اور آپ اس سے تنگ ہوں گے. اب آتے ہیں آپ کے لکی کلر اور لکی سٹون کی طرف. لکی کلر آپ کا بن رہا ہے، جو ہمارے لیو دوست ہیں ان کے لیے سٹرن ایک بہت اچھا پتھر ہوتا ہے. سٹرن پیلے رنگ کا پتھر ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت خوبصورت لائٹ ہوتی ہے. ویسے سٹرن اس وقت یوز کیا جاتا ہے جب پازیٹیو انرجی چاہیے ہوتی ہے، ایبنڈنس چاہیے ہوتی ہے، منی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ یہ منی میگنیٹ ہے ایک طرح سے. سٹرن یہ کیچ کرتا ہے اور سورج کا پتھر ہے نا، تو سورج کی طرح روشن ہوتا ہے، چمکتا ہے، تو آپ کو پاسبلٹیز نظر آتی ہیں. تو سٹرن کو ہم لیو کا لکی پتھر بھی کہتے ہیں ویسے. اور اس دفعہ آپ کا یہ بن رہا ہے اور اس کے ساتھ کلر آپ کا بن رہا ہے جی اورنج. لائٹ ریڈ کہہ لیں، اورنج کہہ لیں، جو ریڈ کی ہلکی ٹونز ہوتی ہیں وہ آپ کا اس ہفتے کا لکی کلر ہے. پچھلی بار شاید میں بھول گئی تھی لیوز کو ان کا لکی کلر اور سٹون بتانا، تو بہت لیوز نے برا منایا، سو سوری فار دیٹ. آج میں نے یاد سے آپ کو بتایا. اب آ جاتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسج کی طرف. ہمارے لیو دوستوں کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کی خواہش مل جائے، اپنی ڈیزائر آپ چاہتے ہیں پوری ہو، دعا کی قبولیت، تو جب نیا چاند آئے گا تو کھلے میں عبادت کیجیے گا. جیسے چھت پر، کھلے آسمان میں، مسجد کے صحن میں، گھر کے لون میں، کھلی ہوا میں تھوڑی سی عبادت کیجیے گا. کھلے میں تھوڑا سا جو ذکر اذکار ہیں آپ کے لیے وہ بہت فائدہ مند رہیں گے اور دعائیں آپ کی جلدی پوری ہو سکتی ہیں کہ کھلے میدان میں عبادت کرنے سے. اور عبادت جو بھی آپ کی عبادت ہے، جو بھی آپ کا ذکر ہے یا میڈیٹیشن ہے یا جو بھی ہے، اسے اوپن ایئر میں کیجیے گا. وہ آپ کے لیے کچھ انرجی وائز آپ کے لیے اس سے بہت بینیفٹ ہوگا. موو کرتے ہیں ورگو کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے لیو دوست یاد سے ہمیں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ ایسا ہے کہ آپ پراؤڈ فیل کر سکتے ہیں. جو کچھ بھی آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے، جو ماحول ہے، جو گھر ہے، جو اچیومنٹس ہیں، وہ ساری کی ساری آپ کے لیے اس قابل ہیں کہ آپ پراؤڈ فیل کر سکیں گے. ایک پراؤڈ ہے اور دوسرا ایک پرائیڈ ہے. آپ کو پرائیڈ فیل ہو رہی ہے اپنے اندر، اور اس میں جن چیزوں کا آپ نے بیسیکلی خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہے، شارٹ کٹ نہیں، کوئی شارٹ کٹ اس ہفتے کام نہیں کرے گا. آپ کو پراپر میپ کر کے اپنا کام کرنا پڑے گا، اور ہارڈ ورک ہے. ہارڈ ورک سے اچیومنٹ ہے. ہوتا ہے نا یہ کام فلانا کر دے، یہ فلانا کر دے، یہ وہ کر دے، یہ ایسے کر دے، کام ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہے. سارا کچھ خود کرنا ہے، ضرورت سے زیادہ ہارڈ ورک کرنا ہے. اور
دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ تھوڑا سویٹ کریں, تھوڑا سا حالات کو تھوڑا سا اپنی گرفت میں, یعنی بھاگ دوڑ آپ کے پاس ہونی چاہیے, سر پٹ آپ کو گھوڑا دوڑانا پڑے گا, اس طرح کا ہفتہ ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک آپ نے ٹائم ویسٹ کا آپ کو ذہن میں آئے گا کہ اس کام پہ میں نے اتنا ٹائم ویسٹ کیا, کچھ نہیں ملا, اس رشتے پہ, اس تعلق پہ میں نے اتنا ٹائم ویسٹ کر دیا, اس چیز پر, یعنی کہ نوسٹالجیا ہے جو آپ کو ہٹ کرے گا. آپ فیل کریں گے یار اتنا ٹائم لگا کر بھی یہ کام ناکام ہو گیا. جو چیزیں ورک آؤٹ نہیں کر رہی, اس ہفتے آپ نے بیٹھ کے غور و فکر کرنا ہے کہ جو چیز ورک آؤٹ نہیں کر رہی, نو میٹر واٹ, ان کو بند کر دیجئے اور موو آن کر جائیے. کیونکہ جو اس پر آپ نے سوچنا ہے کہ وقت گزر گیا سو گزر گیا, اس نے ایسے ہی گزرنا تھا, مزید ٹائم اس پر مت ضائع کیجیے اور زیادہ مت سوچئے کہ ٹائم تھا, جو بھی تھا, وقت تو بس اس نے گزرنا ہوتا ہے, یہ گزر جاتا ہے. اس پر آپ نے زیادہ سوچ نہیں دینی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو پاسٹ ہے, ماضی ہے, نوسٹالجیا ہے, یہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ کرے, کیونکہ یہ ٹائم آپ کا ویسٹ کر رہا ہے. آپ کو لگے گا کہ جیسے مجھے یہ لگ رہا ہے آپ کے ستارے دیکھ کے کہ آپ کا ماضی آپ کے راستے کی رکاوٹ بن کے کھڑا ہوا ہے, حالانکہ آپ پراؤڈ فیل کر سکتے ہیں, ترقی ہے, کامیابی ہے, اور آپ کی منزل آپ کے بہت قریب ہے, لیکن آپ کو جیسے سم تھنگ از ہولڈنگ یو بیک, اور دا تھنگ دیٹ از ہولڈنگ یو بیک آپ کا ماضی ہے, اس پر آپ نے دیکھنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کوئی مائنڈ چینجنگ انفارمیشنز مل جائیں گی جب آپ اس ماضی سے جان چھڑا لیں گے, اور اس خیال سے کہ یار بڑا ٹائم ضائع ہو گیا, اس کام نہیں ہوا, پھر اس طرح کی جو باتیں ہیں ان سے جان چھڑا لیں گے, دماغ کو ایمپٹی کریں گے, تو بہت زیادہ لائف چینجنگ انفارمیشنز آپ کو مل سکتی ہیں. اور خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں جو آپ سے قریب ہیں, جن کے ساتھ آپ ریلیشن شپ میں ہیں, چاہے وہ سبلنگ ریلیشن شپ ہے, میرج ریلیشن شپ ہے, لو ریلیشن شپ ہے, جو بھی ریلیشن شپ کلوز ہے, ہو ایور از سٹنگ ود یو آن دا ریلیشن شپ سیٹ, وہ آپ کا بزنس پارٹنر بھی ہو سکتا ہے, جن کے ساتھ بھی لیگل کانٹریکٹس ہیں, ان کے حوالے سے آپ کو لائف چینجنگ, مائنڈ چینجنگ, ناٹ لائف چینجنگ, مائنڈ چینجنگ قسم کی انفارمیشنز مل سکتی ہیں. آپ کا جو رولر ہے مرکری, اس نے اس ہفتے ٹرانزٹ کر کے وہ ایریز میں چلا گیا ہے. ایریز میں جانے کے بعد وہاں پر نیو مون بھی ہے, لہٰذا یہ جو ٹائم ہے, جو نئے چاند کا ٹائم ہوگا آپ کے لیے, یہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ جو بات میں مائنڈ چینج کی کر رہی ہوں, یہ مائنڈ چینج دکھائی دیتا ہے ڈیورنگ اینڈ آف دا ویک. تو اپنی جو انفارمیشن کے چینلز ہیں ان کو اوپن رکھیے گا. اب آتے ہیں آپ کے پازیٹیو انرجی کی طرف. پازیٹیو انرجی میں بہت سارے آپشنز ہیں. آپ کو جو آپ چاہیں گے نا, جس طرح جیسے آپ چاہتے ہیں کہ میں فار ایگزامپل سمبولیکلی بتا رہی ہوں, آپ گھر بدلنا چاہتے ہیں, تو آپ کو بہت سارے بہترین آپشنز مل جائیں گے. یعنی ہر چیز کے بہترین آپشنز آپ کے پاس ہوں گے. جو آپ کرنا چاہتے ہیں, جو آپ پانا چاہتے ہیں, جو آپ کی ڈیزائر ہے, اس کے حوالے سے آپ کے سامنے بہترین آپشنز ہوں گے. اور اس کے ساتھ لوگوں کی بہت زیادہ کوآپریشن ہے اس ہفتے آپ کے ساتھ. لوگوں کی طرف سے آپ کو محسوس ہوگا لوگ میرے ساتھ کوآپریٹ ہی نہیں کر رہے بلکہ مجھ سے پیار بھی کرتے ہیں. یہ فیلنگ کہ پیپل لو می آپ کے اندر جیسے سیپ ان کر جائے گی کہ یہ جو ساتھ میرے ارد گرد لوگ ہیں یہ سارے مجھ سے پیار کرتے ہیں. یہ فیلنگ آپ کے اندر بہت ڈیپ جائے گی. اب نیگیٹو دیکھتے ہیں. نیگیٹو میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈپریشن ہے. ڈپریشن آپ کو اٹیک کرے گا 5 طرف سے, اور 5 طرف سے جب ڈپریشن اٹیک کر رہا ہے تو وہ کر ماضی کے حوالے سے رہا ہے. شیطان جب بھی وار کرتا ہے, ڈپریشن ایکچولی شیطان کا کام ہے, یہی ہمیں ڈپریشن دلاتا ہے, اور یہ وسوسوں سے دلاتا ہے, سوچوں سے دلاتا ہے. تو اس ہفتے آپ پر حملہ ہوگا ماضی کا, پاسٹ کا, کہ یہ نہ کرتے تو ٹھیک تھا, وہ نہ, یہ سب کو جو کاش ہوتا ہے نا, کاش, یہ شیطان کا ایک حربہ ہے, ایک وار کرنے کا طریقہ ہے. تو اس کا شکار مت ہوئیے گا. اگر ایسے ہوتا تو کیا ہوتا, کاش یہ ہو جاتا. تو اس سے جتنا حد تک آپ بچ سکیں اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے. تو آپ اس ساری پازیٹیو انرجی کو, یہ ساری پازیٹیوٹی کو انجوائے کر سکتے ہیں. آپ نے ڈپریشن سے, وسوسوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے. ہیلتھ الرٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے. ہیلتھ الرٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کہ آپ نے جو تھوڑا سا آپ کو کھلی ہوا میں واک کرنے کی ضرورت ہے. یو نیڈ فریش ایئر بیسیکلی. بہت زیادہ اسٹیگننٹ ہے آپ کی ایئر. اگر آپ کا گھر ہے, کھڑکیاں دروازے کھولیے, ایگزاسٹ کھولیے, پنکھے چلائیے, یا وٹ ایور ایگزاسٹ جو ایئر ہے اس کو کلین کیجیے جہاں پر آپ رہ رہے ہیں. پرابلم کوئی ہیلتھ کی نظر نہیں آ رہی, صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں کی ہوا کو, وہاں کھلی ہوا کی ضرورت ہے آپ کو.
اب آتے ہیں لو وائب کی طرف. لو وائب میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو محبت کا احساس ہوگا, آپ کو احساس ہوگا کہ میں بہت یو آر ویری لویبل, آپ کو اپنی محبت کا یقین ہو جائے گا. لو از ویری مچ دیر. اب آتے ہیں ایجوکیشن اور فائنانسز کے حوالے سے. آپ کو غلط مشورہ دیا جائے گا, کسی کا مشورہ مت سنیے گا, کیونکہ آپ کو ہو سکتا ہے جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی بھی فائنینشیل انویسٹمنٹ کے حوالے سے یا ایجوکیشن کے حوالے سے کہ یہ پڑھ لو یہ چھوڑ دو. جیسے میں سمبولکلی بتاتی ہوں, اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, ایک گیس لیتے ہیں, گیس پیپر لیتے ہیں, جو گیس میں آپ کو سوال دیے جائیں گے نا وہ سارے غلط ہوں گے. جو آپ کو انویسٹمنٹ کے لیے مشورہ دیا جائے گا کہ یہاں انویسٹ کر دو, وہ مشورہ غلط ہوگا. لہٰذا ڈونٹ گو بائی مشورہ, لوگوں کے مشوروں کے پیچھے آپ مت چلیے گا, ورنہ آپ بہت بڑا دھوکہ کھا سکتے ہیں, نقصان اٹھا سکتے ہیں. لکی نمبر کے حوالے سے ہمارے ورگو دوستوں کے لیے 57 کہتا ہے کہ اس ہفتے اسیوم کر لیں رول آف اے ٹیچر, ایک استاد بن جائیے, اور اپنا استاد بھی بن جائیے. آبجیکٹیو جیسے کہتے ہیں نا استاد ہونے کا, کہ لوگوں کو سکھانا ہے آپ نے اس ہفتے. ویسے بھی ہمارے ورگو دوستوں کا تو یہ پسندیدہ کام ہے لوگوں کی تعلیم و تربیت کرنا. تو یہ ہفتہ 57 اس وقت آتا ہے جب کہتا ہے سیکھو اور سکھاؤ. کسی کو جو آپ کے ویوز ہیں ہر کسی کو پتہ ہونے چاہیے, اور ہر کوئی آپ کے ویوز کے حوالے سے اس کو موو کرنا چاہیے, کیونکہ وہی ٹھیک ہے. اس ہفتے کی میں بات کر رہی ہوں, آگے پیچھے نہیں, جسٹ دس ویک. لکی سٹون اور لکی کلر کے حوالے سے آپ کا جو لکی سٹون آ رہا ہے ہمارے ورگو دوستوں کے لیے اس ہفتے کا لکی سٹون ہے جی ایکوا مرین. ایکوا مرین, یہ ایکوا مرین ہے اور یہ بھی ایکوا مرین ہے. سو ایکوا مرین جو پتھر ہے یہ انرجی اس کی بے حد پرسکون انرجی ہے. یہ جہاں بھی پڑا ہوتا ہے, میں نے اسی لیے اتنا زیادہ رکھا ہوا, میں رنگز میں بھی پہنتی ہوں لیکن رنگ میں اتنا زیادہ تو نہیں آ سکتا, لہٰذا میں اس طرح سے یہ رکھتی ہوں ایکوا, کیونکہ اس کی انرجی میں اتنا سکون ہے, اتنا پیس ہے کہ آپ کی سوچ ایسے جل پریوں کا, گہرے سمندروں کا پتھر ہے یہ. تو اس کا استعمال جو ہے وہ ہر انسان کو کرنا چاہیے اپنے گھر میں, پر اس ہفتے آپ کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ کلر آپ کا بن رہا ہے جی, جیسے یہ نہیں ہوتا گرے, لائٹ گرے سے ڈارک گرے, یہ آپ کا کلر بن رہا ہے جسے ہم زہر مورا سا کلر بھی کہتے ہیں. تو وہ جو ڈارک گرے ہے, تھوڑا سا ہلکا سا مکسچر آف گرین ہوتا ہے, وہ آپ کا لکی کلر بن رہا ہے اس ہفتے. اب آتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسج کی طرف. آپ کا ڈیوائن میسج اس ہفتے کہہ رہا ہے ہمارے ورگو دوستوں کا کہ آپ نے پچھلے جتنے بھی 2-3 مہینے سے جو آپ نے دعائیں مانگی ہیں, یا جو آپ کی ڈیزائر تھی, یا جو آپ کی خواہش تھی, جو روحانی منزل پہ آپ کام کر رہے تھے, وہ آپ کو حاصل ہونے کے قریب ہے, بالکل قریب ہے آپ اپنے مقصد کے. لیکن جو کمی بیشی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو عبادت کی ضرورت ہے, لمبے سجدوں کی ضرورت ہے, اپنی عبادت گاہ میں جانے کی ضرورت ہے, اور مانگنے کی, گڑ گڑا کے نہیں ہم مانگتے, جیسے سجدے میں گر کے ہم دعا مانگتے ہیں, اس طرح سے آپ کی یہ جو بھی کمی بیشی ہے نا وہ پوری ہو جائے گی. کیونکہ پچھلے 3 مہینوں کی کوئی دعا ہے, کوئی کوشش ہے, کوئی جد و جہد ہے جو کامیابی کے بالکل قریب ہے, لیکن کامیابی میں اور آپ میں فرق صرف سجدے میں گر کر گڑ گڑا کے دعا مانگنے کا فاصلہ ہے. وہ کر لیجئے تو آپ کا یہ مرحلہ بھی مکمل ہو جائے گا. موو کرتے ہیں لبرا کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے تمام ورگو دوست ہمیں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. بالکل صحیح ہیں, لیکن آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. آپ کا جو رولر ہے وینس اس ہفتے کنجنکٹ کرے گا سیٹرن کے ساتھ آپ کے 5ویں گھر میں, اور وہاں مارس بھی کلوز وسینٹی میں ہے. سو یہ جو سچویشن بن رہی ہے اس کے ساتھ یہ 5ویں گھر میں یہ ایکٹیویٹی, اور 7ویں گھر میں مرکری ٹرانزٹ کر گیا ہے, اور وہاں پر نیا چاند بھی طلوع ہونے والا ہے. سو 5ویں اور 7ویں گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے اس ہفتے بہت امپورٹنٹ رہنے جا رہے ہیں. اور دوسرا ایک چیز بلاک آپ فیل کریں گے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ ذہن میں ایک تصویر بنتی ہے, آپ ایک چیز کو ویژولائز کر لیتے ہیں, لیکن آپ اس کو بیان نہیں کر پاتے,
کہ اب بیان کرنے میں آپ کو لگ رہا ہے آپ بیان کرتے بھی ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں میں نے صحیح طرح سے اپنی بات نہیں کی, اس میں یہ کمی ہے, اس میں یہ کسر ہے. تو ایسے کمی اور کسر کا آپ کو احساس ہوگا, لیکن آپ کے ذہن میں کچھ ویژنز بن رہے ہیں, کچھ پکچرز بن رہی ہیں, کچھ آپ جیسے ہوتا ہے نا کوئی انسان کسی منزل پر پہنچ جاتا ہے ذہنی طور پر, لیکن دوسروں کو وہ سمجھا نہیں پا رہا ہوتا کہ میں نے کیا دیکھا ہے, میں نے کیا سمجھا ہے, مجھے کیا پتہ چلا ہے, اپنا فریز نہیں کر پا رہے آپ اپنی سوچوں کو. یہ آپ کو, اور اس کے بعد جب آپ کرتے بھی ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں, تو آپ تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ میں جو وہ گڑبڑ ہو گئی ہے مجھ سے. اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کوشش کریں کہ آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ جیسے وہ ہوتا ہے ناکارہ چیزوں کو کارآمد بنانے کے بہت سارے فارمولے آپ کے ذہن میں آئیں گے. بالکل کوئی چیز بیکار ہے تو اسے کوئی بہت بیوٹیفل چیز, یعنی اسکریپ کو آپ پیس آف آرٹ بنا سکتے ہیں. یہ آپ کے یعنی سمبولیکلی ہے کہ آپ کسی بھی ناکارہ چیز کو اٹھا کے اس کو اتنا سنوار سکتے ہیں کہ وہ کچھ کا کچھ بن جائے. تو اس طرح سے آپ کا ہے. اور اس کے علاوہ یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ نیا سسٹم کو انسٹال کرنے جا رہے ہیں, کوئی نیا سسٹم, کوئی نئی چیز, کوئی نیا طریقہ. فار ایگزامپل آپ ہاؤس وائف ہیں تو آپ نیا سسٹم انسٹال کرنے جا رہے ہیں, نئے طریقے سے کچن کو کنٹرول کرنا ہے. یا اگر آپ باس ہیں تو آپ نئے طریقے سے کوئی نیا سسٹم اپلائی کریں گے اپنے آفس کو چلانے کے لیے, یعنی کہ کوئی نئے سسٹم کی امپلیمنٹیشن آپ کی گرد آ رہی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی جیسے ہوتا ہے کہ آپ نے جم جوائن کرنا ہے, یا آپ نے کوئی کاسمیٹک سرجری کروانی ہے, یا اگر آپ نے کوئی بیوٹی ہی کے حوالے سے کچھ کرنا ہے, تو یہ وہ دن ہے, یہ وہ ہفتہ ہے جس کو آپ پلان کر لیجئے کہ اب میں نے اس طرح سے جم کرنا ہے. کیونکہ آنے والے دنوں میں اگلے 2 مہینے بعد آپ کو لکس پہ پھر دورہ پڑے گا, کیونکہ ہمارے یہ ہمارے جو لیبرا دوست ہیں ان کو ہوتا ہے لکس کا کچھ 1 سال سے یہ چل رہا ہے اور یہ بھی اینڈ تک چلنا ہے. تو آپ اس ہفتے کچھ پلان اس طرح کر سکتے ہیں, کر لیں گے تو وہ ٹھیک رہے گا. آپ کے جو بھی آپ کے اور آپ کے دوستوں کے درمیان یا لو ہاؤس میں جو بھی ایشوز تھے نا, وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے, اختلافات کھل کر سامنے آئیں گے تاکہ وہ سالو ہو سکے. یہ سمجھ لیجئے کہ حالات جو ہے نا وہ ٹھیک ہونے کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہو جائیں گے اور جلدی ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے لیے. اب آتے ہیں آپ کی پازیٹیو انرجی کی طرف. پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ بالکل اپنی کامیابی کے دروازے پر کھڑے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ کامیابی نے دستک دے دی اور آپ بس دروازہ کھولنے کی دیر ہے. اور اس کے ساتھ اس ہفتے آپ انویسٹمنٹ کو سوچ سکتے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ آپ کوئی پلان بیوٹی کا, لکس کا, اپنے وارڈروب کا, کوئی اس طرح کا پلان بھی آپ فائنلائز کر سکتے ہیں, اور بجٹ آپ کو مل جائے گا. اور بجٹ کے حوالے سے جو کنسٹرینٹ تھے کہ یہ کام کرنا ہے اس کا بجٹ نہیں ہے, یہ کرنا ہے اس کا بجٹ نہیں ہے, تو وہ بجٹ یا وہ فائنانسز خود بخود آپ کے لیے کہیں نہ کہیں سے ان کا بندوبست ہو سکتا ہے. اب اس لیے کوشش کرنی پڑے گی, دروازے کھٹکھٹانے پڑیں گے, لیکن وہ بندوبست ہو جائے گا آپ کا. اب آپ کی نیگیٹو انرجی کی طرف آتے ہیں. نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ جیسے آپ کے لیے لوگ آپ کی زندگی کو ہرڈل ریس بنا دیں گے, آپ کو جیسے جلدی ڈال کے کام کروانے کی کوشش کریں گے کہ بھاگ کے یہ آبسٹیکلس جو ہیں ان کو کراس کرو. اور خدشہ یہ ہے کہ آپ کسی سے ٹکرا کر گر بھی سکتے ہیں. لہٰذا آپ نے ایک تو جلدی میں نہیں آنا. اگر آپ سے کوئی بہت جلدی کہہ کے کوئی کام کرانا چاہے تو اس کام کو ڈیلے کر دیجیے گا, کیونکہ وہ ایک محاورہ ہوتا ہے کہ جلدیوں کے آگے گڑھے ہوتے ہیں. تو یہ جو جلدیاں آپ کو ڈالی جا رہی ہیں یہ اس لیے ڈالی جا رہی ہیں کہ گڑھا آپ کے لیے کھودا گیا جس میں آپ گر سکتے ہیں بڑی سہولت سے. لہٰذا جلدی سے جتنا بچ سکیں تیزی سے بچیے گا. ہیلتھ الرٹ پر آتے ہیں. ہیلتھ الرٹ آپ کا ٹھیک ہے. آپ کو انگزائٹی کا پرابلم ہو سکتا ہے, گھبراہٹ, اندر ہلچل محسوس ہو رہی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے مجھے, لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا, ہلکی سی انگزائٹی ہے آپ کو, اور اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. وہی جو میں نے آپ سے کہا کہ کسی اسکریپ کو, انتہائی ناکارہ چیزوں کو کارآمد بنانے کی طرف فوکس کیجئے, آپ کی انگزائٹی کا علاج ہو جائے گا. انگزائٹی, ہلچل, گھبراہٹ, اس طرح کا کوئی مسئلہ اس ہفتے آپ کے لیے پیدا ہو سکتا ہے. لو وائب پر آتے ہیں.
لو لائف میں اوور دا ویکینڈ آپ کا بہت اچھا رہے گا. اختلافات جیسے کراس دا ٹیبل بیٹھ کے سالو کر لیے جائیں گے. پہلے اختلافات، یہ اختلاف، وہ اختلاف، 3-4 چیزیں ٹیبل پہ رکھی جائیں گی اور اس کے بعد انہیں حل کیا جائے گا. 1 2 3 کر کے ان کو حل کر لیا جائے گا اور اس کے بعد کوئی اس کا فریم ورک بنا لیا جائے گا. اب آتے ہیں فائنانسز اور ایجوکیشن کی طرف. فائنانسز اور ایجوکیشن کی طرف آپ کا رویہ بہت رسپانسبل ہے. سارے جو لوپ ہولز ہیں، سارے جو اس میں غلطیاں ہیں، پنکچویشنز کی غلطیاں ہیں، وہ بھی آپ کی نظر سے دور نہیں ہوں گی. آپ وہاں تک ہر چیز کو کریکٹ کر لیں گے. فل سٹاپ، کاما بھی جہاں ہونا ہے یہاں تک آپ ویل پریپیئرڈ ہیں، بہت ذمہ داری کے ساتھ. اور یہ جو لبرا کا خاصہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو کرتے ہیں تو پوری نوک پلک اس کی سنوار لیتے ہیں. تو اس دفعہ آپ پوری نوک پلک سنوار کر کام کرنے جا رہے ہیں. اب آتے ہیں آپ کے لکی نمبر کی طرف. ہمارے جو لبرا دوست ہیں ان کے لیے لکی نمبر ہے 19، 1 اور 9، 19 نمبر. 1 اور 9 کہتا ہے ٹیک پرائڈ ان یور سیلف. یہ ہفتہ ایسا ہے جہاں پر آپ کو لگے گا جیسے انسان اپنے آپ کو خود نہیں تھپکی دیتا وہ، یعنی کہ کامیابی کی تھپکی آپ کو ملے گی ہر جگہ سے، یا جو امپورٹنٹ ہے، یا خود بھی انسان پراؤڈ فیل کرتا ہے نا کہ یار واہ کیا کام کیا میں نے. تو اس طرح سے ویک جہاں پر آپ کو آپ کی اسٹرگل کا، آپ کی ہارڈ ورک کا ایڈمریشن ملے گی کہ ویری گڈ. اب آتے ہیں تھمز اپ جسے کہتے ہیں نا. 91 از بیسیکلی اے تھمز اپ. اب آتے ہیں آپ کے لکی سٹون اور لکی کلر کی طرف. روز کوارٹز. روز کوارٹز آپ کا لکی پتھر ہے اس ہفتے کا. دس از روز کوارٹز. یہ میں جو روز کوارٹز ایکچولی خود کو بہت پسند ہے. سو دس از، یہ نمک نہیں ہے، یہ روز کوارٹز ہے، را روز کوارٹز ہے. یہ بھی روز کوارٹز ہے. تو یہ پتھر آپ کو اس طرح کا کوئی پتھر چاہیے، اور جو یہ پتھر اپنے ساتھ ایک ایسی انرجی لے کر آتا ہے جس میں انکنڈیشنل لو ہوتا ہے. بالکل پیور. دس از پیور لو. دس از انکنڈیشنل. تو ہمارے لبرا دوستوں کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس کہ لوگ ان سے کرتے بھی ہیں. تو اس ہفتے آپ کو اس پتھر کی بہت ضرورت ہے. اپنے بیڈ سائڈ پہ رکھیے، چاہے اس فارم میں رکھیے، چاہے اتنا چھوٹا سا بنا کے اپنے پاس رکھیے، لیکن روز کوارٹز اپنے پاس رکھا ضرور کیجیے. آپ کے لیے یہ بہت لکی پتھر ثابت ہوگا. اور کلر آپ کا بن رہا ہے جیسے ہوتا ہے نا سیاہی مائل کاسنی کو تھوڑا سا اس میں بلیک مکس کر دیں تو جو رنگ بنتا ہے وہ بن رہا ہے آپ کا اس ہفتے لکی سٹون. اب آتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسج کی طرف. ہمارے لبرا دوستوں کے لیے ڈیوائن میسج یہ ہے کہ آپ کو کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو جنت کے جیسا بنانے کی کوشش کریں. اب اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اپنے ماحول کو جنت کی صورت میں بنانے کی کوشش کیجیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ماحول کو پرسکون کیجیے. وہاں پر لڑائی جھگڑا، ناراضگی، حسد، کینہ، بغض اسے دور کرنے کی کوشش کیجیے. غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجیے. وہاں عبادت زیادہ کیجیے. ماحول میں خوشی، سکون اور نیکی اس کا اضافہ ہونا چاہیے اس ماحول میں جہاں آپ رہتے ہیں. آپ جہاں بھی کام کر رہے ہیں دفتر میں، جو آپ کا اورا ہے نا، جو بھی آپ کا اورا ہے اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. پیس، لوگ سیف فیل کریں، لوگ پیسفل فیل کریں، اور کچھ تھوڑی بہت نیکی. اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے جو لبرا دوست ہیں یاد سے میں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں ان کے لیے کچھ ایڈوائزز ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس ہفتے کوشش کرنی ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں یا تو اسے پینڈنگ کر دیں. اگر کوئی فیصلے بہت امپورٹنٹ ہیں تو ان کو صدقہ خیرات کر کے یا بہت ویل تھاٹ آف کر کے ان کو امپلیمنٹ کیجیے گا، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ آپ امپلس پر ایکٹ کر جائیں گے، فوری ری ایکشن دے دیں گے، فوری رد عمل دے دیں گے. جیسے مطلب اس ہفتے آپ کے اندر یہ چیز ہے کہ آپ امپلس پہ کچھ کر گزریں گے. جیسے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نئے راستے آپ کو آواز دے رہے ہیں اور آپ بلا سوچے سمجھے ان راستوں پہ چل پڑتے ہیں، چاہے وہ راستے کیسے، سوچا ہی نہیں کہ راستے کی منزلیں کیا ہیں. تو اس چیز یہ سمبولیکلی آپ کو بتا رہی. تو آپ نے اس سے بچنا ہے کہ فیصلوں سے بچنا ہے، ایکٹ آن امپلس سے بچنا ہے. جیسے ایسے ہوتا ہے کہ سم ٹائمز آپ میں نے کچھ دن پہلے بھی ایگزامپل آپ کے حوالے سے دی تھی کہ آپ بازار جاتے ہیں، ڈاگ فوڈ خرید لاتے ہیں اور آپ کے گھر میں کتا ہی نہیں ہے، کتے کا کھانا خرید لاتے ہیں اور گھر میں ڈاگ ہے ہی نہیں. تو اس سے بچیے. بعد میں آپ کہتے ہیں میں اس کا کیا کروں. تو دس از دا تھنگ جو آپ کر سکتے ہیں
اس سے بچیے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنے جو گھر ہے اس کو ان آرڈر کرنے کی کوشش کیجیے, گھر کو تھوڑا سمارٹ کرنے کی اور ان آرڈر کرنے کا آپ کو اس ہفتے تھوڑا سا وائبز ایسی ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں گھر کو, جو بھی اگر آپ نے ڈیکوریٹ کرنا ہے یا ری ڈیکوریٹ کرنا ہے یا اسمارٹ ہاؤس بنانا ہے یا کمفرٹیبل ہاؤس بنانا ہے یا بدلتے وقت جیسے موسم بدل رہا ہے اس حوالے سے اپنے گھر کو بدلنا ہے, تو اس طرح کی کوئی وائبز آ رہی ہیں جو آپ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس ہفتے جو آپ کی زندگی میں جو لوگ ہیں, اہم لوگ ہیں, آپ کے دوست احباب ہیں یا جو آپ کے جیسے آپ کو ہوتے ہیں نا whoever is your sweetheart, آپ لوگ کراس روڈز پر آ جائیں گے, دو راہے پر آ جائیں گے. جیسے نہیں وہ اس نے کہا یہاں جانا ہے, آپ کہہ رہے ہیں ادھر جانا ہے. تو چاہے دوستوں میں بھی ہو سکتا ہے, بہن بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ, وہ کہتا ہے یہ. میرے خیال میں آپ جس راستے کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور اس ہفتے آپ نے آن لائن ٹائم کم گزارنا ہے, کیونکہ آن لائن جو آپ کے لیے اس ہفتے تھوڑا سا اس میں کچھ پرابلم آ سکتی ہے, کوئی چیزیں غلط چیزیں وائرل ہو سکتی ہیں یا آپ کچھ غلط اپلوڈ کر سکتے ہیں یا کوئی غلط میسج آپ کو مل سکتا ہے. لہٰذا اس میں تھوڑا سا آپ نے بچنا ہے, کیونکہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی آن لائن کروک, کوئی آن لائن دھوکے باز آپ کو کسی چکر میں پھنسا سکتا ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ آپ تھوڑا سا بہت کیئرفلی آن لائن بیٹھیے کہ کسی کو جواب نہ دیں, کوئی کروک آپ کو جسے کہتے ہیں ہک نہ کر لیں, اس سے بچیے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ نوسٹالجیا سے بچیے گا, نوسٹالجیا اراؤنڈ دا نیو مون, نئے چاند کے ساتھ ہی, نئے چاند سے پہلے اور بعد میں جیسے آپ کا ذہن میں جسے کہتے ہیں نا یاد ماضی, بازگشت, وہ بہت زیادہ آ جائے گی. اور آپ کو ایسے لگے گا, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے, آپ جیسے آپ کو لگے گا کہ 10 سال پہلے کا ٹائم آئے, آپ اپنے ذہن میں آپ اپنے ماضی میں چلے جائیں گے اور وہ زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع کر دیں گے, حالانکہ ابھی تو آپ آج میں ہیں. تو اس طرح سے نوسٹالجیا آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرب کر سکتے ہیں. جو باتیں میں کر رہی ہوں وہ ساری یہی کر رہی ہوں کہ آپ کو کوشش یہ کرنی ہے آپ کے چارٹ کے حوالے سے, اسٹرالوجی کے چارٹ کے حوالے سے, کہ اپنے آپ کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریے اور اپنی سوچوں پر, اپنے امپلس پر, اپنے ری ایکشنز پر تھوڑا سا فوکس زیادہ کیجیے. پازیٹیو انرجی کے حوالے سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے سامنے کھلا آسمان ہے, جیسے آپ کی زنجیریں کھول دی گئی ہیں. اگر آپ کی جیسے سمبولیکلی بتاتی ہوں کہ چڑیا کے پنجرے کا دروازہ کھول دیں اور پھر اڑتی ہے آسمانوں میں اور ہچکولے لیتی ہے, اور اس طرح کی کوئی فیلنگ ہے, بہت آزاد, بہت پلیزنٹ, بہت بیوٹیفل, ایک آزادی کی فیلنگ ہے, کھلے آسمان کی فیلنگ ہے, پنجرے سے آزادی کی, قید سے آزادی کی فیلنگ ہے. پازیٹیو انرجی میں. نیگیٹیو انرجی میں آ جاتا ہے کہ لوگ آپ کا دماغ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کے دماغ میں یعنی کہ لوگوں کی, آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی یا باسز کی یا دوسروں کا یہ خواہش ہوگی کہ آپ ان کے دماغ سے سوچیں, جو فیصلہ وہ کر رہے ہیں آپ اس کو فالو کریں. آپ کو یا پھر ایسے کہ آپ وکٹری سٹینڈ پر ہیں اور آپ کی کرسی آپ کے نیچے سے کھینچنے کی کوشش کی جائے. آپ کو جیسے آپ کا حق ہے, آپ کا جو ٹرافی ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چھین لی جائے. دس از نیگیٹیو انرجی. سمبولیکلی ہے کہ کوئی آپ کی ٹرافی آپ کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کرے. ہیلتھ الرٹ پر آ جاتے ہیں. ہیلتھ الرٹ ٹھیک ہے, بہت زیادہ اگر آپ کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے تو اس پہ نظر رکھیے گا, کیونکہ بی پی ہائی کی طرف آپ کا دکھائی دے رہا ہے, اور غصہ بہت زیادہ آ سکتا ہے آپ کو, اور آپ لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں, مار کٹائی کر سکتے ہیں یا گاڑی ٹھوک سکتے ہیں. تو اس سے ذرا سا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیے گا, کیونکہ نیگیٹیو انرجی بھی اس وقت اندر سے ہی آ رہی ہے. ہیلتھ الرٹ میں آپ کو بتا رہی تھی, تو ہیلتھ الرٹ بھی وہی ہے جو آپ اپنے ہاتھوں میں, آپ کے اپنے ہاتھوں میں. لو وائب پر چلتے ہیں. لو وائب میں بھی آپ کو جو ہے ایسے کہ جیسے آپ کو بہت زیادہ کوئی شخص آپ کے ذہن میں غلط فہمی ڈال سکتا ہے, بہت زیادہ, یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ پیچھے سے وار ہو سکتا ہے. کیئرفل رہیے گا کہ کوئی آپ کے ریلیشن سپوائل کرنے کے لیے آپ کو پیچھے سے وار نہ کرتے. اب آ جاتے ہیں آپ کی فائنانسز اور ایجوکیشن کی طرف. بالکل ٹھیک, یو آر موونگ ٹورڈز یور وکٹری اسٹینڈ. فائنانسز میں بھی, ایجوکیشن میں بھی اب وکٹری سٹینڈ کی طرف آپ کی موومنٹ دکھائی دیتی ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ راستے میں کوئی ہے جو آپ کو دھکا دے دے یا آپ کو وکٹری سٹینڈ تک پہنچنے نہ دے یا آپ کے ہاتھ سے آپ کی ٹرافی چھین لے. اب آتے ہیں آپ کے لکی نمبر کی طرف. ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر ہے جی 93.
93 اگر جیسے میں نے ابھی آپ کی یہ ساری کہانی پڑھی ہے اسٹرالوجی، یہ ٹیروز دیکھے ہیں آپ کے، تو اس میں لگ یہ رہا ہے کہ راستے میں اگر ہم نٹ شیل میں دیکھیں کہ آپ کے اگینسٹ لوگ موجود ہیں، لڑائی جھگڑا چیلنج اور اس طرح کی باتیں ہیں، تو آپ کے لیے نیومرولوجی یہ کہہ رہی ہے کہ ایوری تھنگ ول ہیپن ان اے وے دیٹ یو وانٹ. successful accomplishment of objectives. آپ اپنے کام کو خیر اور خوبی کے ساتھ سر انجام دے سکیں گے. 93 کا جو بھی ویک ہوتا ہے نا، اس میں آپ کو جو بھی ٹاسک دیا جائے گا، جو بھی آپ کے ہاتھ میں پروجیکٹ ہوگا، اس کو آپ کامیابی سے پورا کر لیں گے. لکی سٹون اور لکی کلر کے حوالے سے آپ کا لکی سٹون ہے جی کارنیلین. کارنیلین آپ کا لکی سٹون ہے، اور جو ہمارے جتنے بھی اسکارپیو دوست ہیں ان کے پاس ایک کارنیلین ضرور ہونا چاہیے. کارنیلین اور گارنیٹ یہ دو را فارم میں ہونے چاہیے. جیسے یہ را فارم ہے، جیسے یہ را فارم ہے، اس طرح سے را فارم میں یہ را فارم ہے، اس طرح سے آپ کے پاس ایک گارنیٹ ضرور ہونا چاہیے اور کارنیلین ضرور ہونا چاہیے. میں آپ کو گارنیٹ دکھاتی ہوں جو میرے پاس را فارم میں ہے، یعنی میں اس طرح سے اس کو اپنے پاس رکھتی ہوں. یہ را فارم میں گارنیٹ ہے. یہ چیز اسکارپیوز کے پاس ضرور ہونی چاہیے اوور آل، ادروائز اور 24/7 یا پورا سال آپ کے پاس یہ ضرور ہونا چاہیے. اس کے ساتھ باقی چھوٹے پتھر آپ رکھتے جائیے جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں. تو اس ہفتے اس کے ساتھ آپ کو کارنیلین رکھنا چاہیے. کارنیلین میرے پاس اس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتی. اور کلر آپ کا بن رہا ہے جی بلیکش ریڈ، بہت گہرا سرخ، وہ آپ کا بن رہا ہے لکی کلر. اور اب آ جاتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسج کی طرف. ہمارے اسکارپیو دوستوں کا ڈیوائن میسج یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ دس ویک یو ڈیزرو دا بیسٹ. بہت زیادہ آپ یعنی کہ دا اسکائی از دا لمٹ، آپ ستاروں کو چھو سکتے ہیں اور یو کین ریچ اسٹارس، یہ ہے. اور صرف اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا، سمجھوتا نہیں کرنا، اور جو دھوکہ نہیں کھانا لوگوں سے. اور اس کے لیے جب آپ یعنی کہ گیٹ دا بیسٹ اور گیٹ واٹ یو ڈیزرو، آپ کو اس ہفتے تقریباً 7 سے 8 مرتبہ کوشش کیجیے گا آل اوور دا ویک 7 سے 8 مرتبہ بہت لمبا کوئی سجدہ یا بہت لمبی کوئی میڈیٹیشن کنیکشن، جب آپ رب سے بات چیت کریں رب سے، اپنے فیئرز، اپنے فوبیاز، اپنے دکھ، اپنے غم، اپنی پرابلمز اس کے آگے بیان کریں 7 سے 8 مرتبہ. تو آپ کے جو راستے کے ہرڈلز ہیں وہ خود بخود دور ہو جائیں گے، کیونکہ جو وارث ہے، جو سب کا وارث ہے، وہ آپ کی طرف ضرور متوجہ ہوگا. آپ کا ڈیوائن میسج کیا ہے. اب موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے اسکارپیو دوست کیا آپ سے ہمیں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا جو ہے نا بڑا اسٹرانگ ہفتہ آ رہا ہے. شروع میں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی کشتی جو ہے وہ رف واٹرز میں پھنس گئی، اور پھر آپ اسے کنٹرول کر کے پرسکون پانیوں میں لے آتے ہیں. یعنی کہ نیا تھوڑی ڈولے گی شروع میں، کیونکہ آپ کو خود تھوڑا سا غصہ، تھوڑی سی ٹینشن محسوس ہو رہی ہے. یہ کیا ہے، یہ کس نے کہہ دیا، یہ کس نے کہہ دیا، فلاں مجھ سے جل گیا، فلاں سے نے یہ جملہ کس دیا، فلاں نے یہ بات کر دی. اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، اور آپ کا تھوڑا سا ٹیمپرامنٹ، آپ کا غصہ، ڈگمگ، اور اس کے بعد پھر ایوری تھنگ ول بی پیسفل فار یو. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو ذہن ہے نا، اس ہفتے آپ نے اپنے دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، کیونکہ آپ کا جو دماغ ہے نا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے. بالکل جیسے بندے کو لگتا ہے کہ یار میں ادھر جاؤں، ادھر بھی رستہ بلاک، یہ بھی رستہ بلاک، میں نے اپنے آپ کو کہاں بند گلی میں پھنسا لیا ہے، یہ فیلنگ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر کسی سے رابطے کی کوشش کرتے ہیں تو یا تو اس کا فون بند آتا ہے، یا آپ کے فون میں بیٹری نہیں ہوتی ہے. یعنی اس طرح سے سمبولک ہے نا کہ آپ رابطے کی کوشش کرتے ہیں، رابطہ نہیں ہوتا، آپ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بات نہیں ہوتی ہے. تو یہ ایک آدھ دن رہے گا مڈ ویک میں، اس کے بعد یہ چیزیں اسموتھ ڈاؤن ہو جائیں گی. سو وہ جو وقت ہے جب یہ سب کچھ ہو رہا ہو کہ آپ کے فون میں اتنی بیٹری بھی نہیں ہے کہ آپ 2 منٹ کی بات ہی کر سکیں،
تو یعنی سمبولکلی تو اس کو آپ نے درگزر کرنا ہے, گزار دینا ہے, ری ایکشن نہیں دینا اور اپنے آپ کو کہیں اور بزی کر لینا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے نا, ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, جن لوگوں کی طرف آپ میسج پہنچانا چاہ رہے ہیں, یا جن سے آپ کو کوئی توقع ہے, ہو سکتا ہے ان کا موڈ ٹھیک نہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس طرح جواب نہ دیں جس طرح آپ چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے یس کی جگہ نو آ جائے. تو اس لیے بہتر ہے کہ یہ جو رابطوں میں رکاوٹ ہے یہ دور ہو جائے. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کو اس ہفتے رابطوں میں رکاوٹ ہے, ٹرانسپورٹ میں کوئی ایشو آ سکتا ہے, کمیونیکیشن میں کوئی ایشو آ سکتا ہے. لہٰذا اس چیز پہ آپ تھوڑا سا کمیونیکیشن کی جو ذرائع ہیں اگر ان میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو صرف آپ نے فرسٹریٹ نہیں ہونا, اس پر غصہ نہیں ہونا. اگر موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے, گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تو دس از اوکے. آپ کوشش, آپ ذہن میں یہ سوچیے گا اچھا یہ گاڑی خراب ہو گئی تو میں اوبر پر آئی ٹریول ان اوبر. اس طرح سے اپنے ذہن کو رکھنا ہے. اور اس ہفتے جو آپ کے لیے مین ایڈوائس ہے میری وہ یہ کہ ڈفرینٹ جو پاسبلٹیز ہوتی ہیں نا ان پر غور کریں. اگر یہ نہیں تو یہ پلان بی سی ڈی بنائیے, کیونکہ ایک لگتا ہے ایسے کہ آپ اے پلان کے اوپر فکس ہو گئے, اے پلان کے علاوہ بی سی ڈی اپنے دماغ کو پلاننگ میں بزی کیجیے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ایسے, یہ نہیں ہوتا تو پھر ایسے, اس میں کیجیے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو نیا چاند جو ہے یہ طلوع ہو رہا ہے آپ کے 5ویں گھر میں. 5واں گھر جو ہے نا اس میں سن بھی ہے, مرکری بھی ہے, اور یہ اولاد کے حوالے سے ہوتا ہے, کریٹیوٹی کے حوالے سے ہوتا ہے, رومانس کے حوالے سے ہوتا ہے. سو اگر ان چیزوں میں کوئی پرابلم ہے, فار ایگزامپل آپ اولاد کے خواہش مند ہیں, یا آپ کے اولاد کی لائف میں کوئی پرابلم ہے, یا آپ رومانس چاہتے ہیں لائف میں, تو یہ جو ٹائم ہے نا یہ دعا کے لیے ہوتا ہے. نیا چاند جب چڑھتا ہے تو آپ 2 نفل پڑھ کے یا جیسے بھی میڈیٹیٹ کر کے یا اس کے لیے آپ منت مان لیتے ہیں یا آپ دعا مانگ لیتے ہیں تو پھر اگلے 6 مہینے میں یہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, خاص طور پہ اولاد کے حوالے سے اگر کوئی پرابلم ہے. اور اس کے بعد آپ نے جو آپ کے گھریلو مسائل ہیں نا وہ بڑے آرام سے سالو ہو جائیں گے. ان میں جیسے پرانے الجھنوں کے, پرانے مسئلوں کے نئے حل نکل آئیں گے. تو گھر پہ ذرا فوکس کیجیے گا, اور اگر ہو سکے تو گھر پہ ٹائم زیادہ گزاریے, اور جو گھریلو مسائل ہیں ان پہ تھوڑا سا فوکس کیجیے. اور وہ کیونکہ ایک ایک کر کے وہ کارپیٹ سے نیچے نکلتے چلے آئیں گے, تو آپ ان پر فوکس کیجیے, اور ان پر فوکس کرنے کے بعد آپ کو ان کے حل بھی خود بخود آپ کے ذہن میں آتے چلے جائیں گے. اب آ جاتے ہیں آپ کی پازیٹیو انرجی کی طرف. پازیٹیو انرجی ایسے لگ رہی ہے کہ جیسے آپ بہت خوش ہیں, جیسے یہ سارا کچھ جو میں نے بتایا یہ بالکل بھی آپ کے لیے میٹر نہیں کر رہا. پازیٹیو انرجی جو آپ کی یونیورس کی طرف سے آپ کی طرف آ رہی ہے دیٹ از آف ہیپینس, کہ انسان جو ہے وہ ہنستا ہے, بولتا ہے, خوش ہوتا ہے, کہہ لگاتا ہے, انجوائے کرتا ہے, دوستوں سے ملتا ہے, دوستوں کے مطلب ہیلپ فل لوگوں سے ملتا ہے, اس طرح کی. تو جو پازیٹیو انرجی فار یو دس ویک از ہیپینس. اب نیگیٹیو انرجی کی طرف چلتے ہیں. نیگیٹیو انرجی یہ ہے کہ کسی کی نظر آپ کے بینک اکاؤنٹ پر, آپ کے پیسوں پر, آپ کی ویلیوبلس پر ہے, جیسے کوئی آپ سے کچھ ہتھیانا چاہتا ہے. جو بھی آپ کا لائف کا محاذ ہے اس کے اوپر اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی آپ سے کچھ ہتھیانا چاہتا ہے, اور جو ہتھیانا چاہتا ہے اس کا جو پلان ہے وہ فول پروف ہے. آپ اپنی سیکیورٹی فول پروف رکھیے گا. اس ہفتے ذہن میں رکھیے گا کون جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے آپ سے کچھ پاسورڈ لینے کی, یا آپ سے آپ کے سمبولیکلی کہہ رہی ہوں کہ تالے کی چابی لینے کی کون کوشش کر رہا ہے, تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا اور آپ اس فول پروف پلان کو ختم کر سکتے ہیں. ہیلتھ الرٹ کے حوالے سے کمر درد ہے جی, بیک کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے, کمر درد ہو گئی, بیک کا کوئی ایشو ہو گیا, بیک پہ چوٹ لگ گئی, سو بیک از ویری اس وقت ولنریبل آپ کے لیے. اب آتے ہیں لو وائب کی طرف. لو وائب میں بہت تیزی ہے, اور ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی بہت تیزی سے کوئی رشتہ بہت تیزی سے ڈیولپ ہو سکتا ہے. اب آتے ہیں آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کی طرف. آپ نے سوچ کو محدود رکھا ہوا ہے, کنزرویٹو سوچ ہے آپ کی. اپنی سوچ کو تھوڑا سا اوپن کیجئے, تھوڑا سا آپشنز, پاسبلٹیز پر غور کیجئے, کیونکہ آپ کھل کر نہ کھیل رہے ہیں نہ آپ کھل کر پڑھ رہے ہیں. آپ نے چیزوں کو بالکل شارٹ کر دیا ہے,
فوکس کر دیا ہے, کنزرویٹو ویو ہے, اس ویو کو تھوڑا سا براڈ کیجئے, اس ویو کو تھوڑا سا اوپن کیجئے. اب آتے ہیں آپ کے لکی نمبر کی طرف. آپ کا ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کا اس ہفتے کا لکی نمبر بہت اچھا ہے, 10 ہے. یہ کہتا ہے 10 نمبر جب بھی آتا ہے نا, یہ کہتا ہے کہ آپ کے ماضی کے سارے قرضے اتر جائیں گے, چاہے وہ ذہنی ہوں, کسی کو کچھ کہنا تھا نہیں کہا, فیلنگز ہوں, دل کی قرضے ہوں, ہوتے ہیں نا بہت سارے انسان نے اپنے اوپر رکھا ہوتا ہے ماضی کی چیزیں, تو وہ آپ کے قرضے اتر جائیں گے, ماضی کلیئر ہو جائے گا. ایک چیز. دوسرا یہ کہ کچھ ایسے جو چیلنج تھا آپ اس پر کامیاب ہو جائیں گے. 10 جب بھی آتا ہے, جس ہفتے کا یا دن کا نمبر 10 ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ جو چیلنج آپ کی زندگی میں ہے نا, اس چیلنج کی آپ ایسی کی تیسی کرتے ہیں. ویری گڈ نمبر. نمبر از 10. اب آتے ہیں آپ کے لکی سٹون اور لکی کلر کی طرف. لکی کلر آپ کا فیروزی ہے جی, ٹرکوائز, جو بالکل فریش ٹرکوائز ہوتا ہے وہ آپ کا کلر ہے. اور سٹون آپ کا بن رہا ہے بلیک ٹورملین. بلیک ٹورملین یا کوئی بھی بلیک کلر لے لیجیے گا. بلیک ٹورملین یہاں پر میرے پاس ہمیشہ بلیک ٹورملین پڑا ہوتا ہے. یہ بلیک ٹورملین ہے, یہ اس طرح سے راک نکلتا ہے اس میں سے, کان میں سے اس طرح سے ہوتا ہے, اور ابھی ادھر کہیں پڑا ہوتا ہے بلیک ٹورملین. یہ دس از بلیک ٹورملین. تو یہ بھی بلیک ٹورملین ہے, یہ بھی بلیک ٹورملین ہے, اور یہ ضرور آج کل کے زمانے میں تو یہ ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے, کیونکہ جتنا ہم کمپیوٹر اور آن لائن رہتے ہیں, اسکرین کو یوز کرتے ہیں, تو وہ جو ریڈیشنز ہوتی ہیں یہ اپنے اندر ابزارب کرتا ہے, یہ جو بلیک ٹورملین ہے. اور یہ اسموگ ہوتا ہے, الیکٹرو میگنیٹک اسموگ, یہ اس کو بھی اپنے اندر ابزارب کرتا ہے. سو وہ لوگ جو بہت زیادہ ریڈیشنز یوز کرتے ہیں یا فون یوز کرتے ہیں, انہیں اپنے پاس یہ پتھر اتنے بڑے سائز میں ضرور رکھنا چاہیے. اب سیگیٹیریس کے ڈیوائن میسج کی طرف آ جاتے ہیں. سیگیٹیریس کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو اگر دنیاوی مسائل ہیں, جیسے ہوتا ہے نا, میں سمبولیکلی آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی بہت بڑا قرضہ ہے اور آپ وہ قرضہ ادا کرنے کے وسائل نہیں ہیں, تو پھر اس کے لیے روحانی کوشش کیجیے, دعا کیجیے اپنے قرضے سے نکلنے کے لیے. اب قرضہ پیسوں کا ہی نہیں ہوتا, بہت سارے قرضے ہم نے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے اوپر. ادھر بھی قرضوں کا آیا تھا نمبر 10, یہاں پر بھی قرضوں کا نام آ رہا ہے کہ اپنے قرضوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو اور اس کے لیے وسائل نہیں ہیں, تو پھر اس کے لیے مدد طلب کریں اپنے رب سے. دنیاوی قرضوں سے نجات کے لیے روحانی مدد طلب کی جائے. اور اب موو کرتے ہیں کیپریکارن کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے سیگیٹیریس دوست یاد سے میں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ہمارے جو کیپریکارن دوست ہیں ان کے لیے تو یہ ایسا ہفتہ ہے کہ جہاں پر آپ کو ترقی کے راستے تلاش آپ کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کی منزل ہے, جو بھی کام آپ کر رہے ہیں, جو بھی آپ کا محاذ ہے, وہاں پر آپ کو ترقی کے راستے مل سکتے ہیں. دروازے, اوپننگز, ونڈوز, روشن دان یہ آپ کے لیے کھل سکتے ہیں, جس میں نئی تازہ روشنی, تازہ ہوا داخل ہو سکتی ہے. اور جیسے ہوتا ہے نا منی منٹ کرنے کے آئیڈیاز, ایسے آپ کے ذہن میں آئیڈیاز آئیں گے کہ یہاں سے یوں بھی پیسہ کمایا جا سکتا ہے, یوں بھی کمایا جا سکتا ہے, یوں بھی ترقی کی جا سکتی ہے, انویسٹمنٹ, بزنس, یہ وہ بہت سارے آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں. اور آپ کا جو ہے نا, جیسے آپ کا سمبل ہے پہاڑی بکرا, تو ایک پہاڑی بکرے کی ایک خاص اس کے اندر بعض دفعہ حس جاگتی ہے پہاڑ چڑھنے کا. تو وہ حس آپ کے اندر اس ہفتے جاگی ہوئی ہے کہ میں نے یہ پہاڑیاں سر کرنی ہے, یہ چوٹیاں سر کرنی ہے. آپ کے اندر کا وہ پہاڑی بکرا جاگا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ جو آپ کا رولر ہے سیٹرن, وہ بھی آپ کے دوسرے گھر میں کنجنکٹ کر رہا ہے وینس کے ساتھ. لہٰذا the sky is the limit. تو آپ اس ہفتے اپنے آپ کو جو ہے نا, اب فوکس کیجئے اپنی ذات کے اوپر, اپنے آبجیکٹیوز کے اوپر. جو بھی آپ کا آبجیکٹیو ہے, ضروری نہیں کہ آپ کیریئر میں ہی آبجیکٹیو ہوں, گھر میں بھی ہوتے ہیں. اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تب بھی ہوتے ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں تب بھی ہوتے ہیں, اگر آپ بالکل اولڈ ایج میں ہیں تب بھی ہوتے ہیں. تو جو بھی آپ, جب تک زندگی ہے, جو بھی محاذ ہے وہ تو اوپن ہوتے ہیں نا, تو وہ آپ ترقی کے, آگے جانے کے, اسٹیٹس کے, امپروومنٹ کے, پیسہ کمانے کے بہت سارے آئیڈیاز آف سکسیس جو ہے نا, وہ بہت زیادہ آپ کے ذہن میں آئیں گے. ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ آپ اپنے اندر, یہ ایک ایسی انرجی ہے جو آپ کو اپنے اندر سے, جیسے میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کے لیے, یہ دروازے کھلے ہیں, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی, لیکن سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر انسرٹن ہو جاتے ہیں,
ہم اپنے اندر ڈیوائیڈڈ ہو جاتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں ٹھیک ہے، پتہ نہیں چلے نہ چلے، پتہ نہیں ہو نہ ہو، اس طرح کی کوئی ڈیوائیڈڈ انسرٹینٹی آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، اور اس سے آپ نے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور جیسے کہتے ہیں نا، ایک بات ہوتی ہے کہ اگر سمجھ لیجئے کہ اگر جتنے بھی بروج ہیں 12 بروج میں سے اگر کوئی زندگی تبدیل کرنے کے دوراہے پر ہے، یا جو زندگی تبدیل کرنا چاہے اور اس کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، تو وہ کیپریکانس ہے۔ کیپریکانس کے لیے یہ ہفتہ سب بروج میں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ لائف چینج کرنا چاہتے ہیں، کریئر چینج کرنا چاہتے ہیں، جاب چینج کرنا چاہتے ہیں، پارٹنر چینج کرنا چاہتے ہیں، جو چینج، سب سے بڑا چینج تو یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو تبدیل کر لے۔ اگر آپ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو دس از دا ویک فار یو۔ اس ویک کو ضائع مت کیجیے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ انرجی اس ہفتے ہی نہیں ختم ہوگی، یہ چلے گی مڈ اپریل تک، اگلے مہینے کی یہ انرجی آپ کی کوئی 21 دن کی انرجی ہے۔ سو اس کو یوز کیجیے چینج کے لیے، تبدیلی کے لیے، اپنی ذات کی تبدیلی کے لیے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کے لیے ہے، ایک ہوتا ہے بعض دفعہ ہم کسی چیز کو جڑ نہیں پکڑنے دیتے، اپنے اندر محبت کو جڑ پکڑنے دیں۔ لیٹ لو ٹیک اٹس روٹس، آپ اسے جڑ پکڑنے دیں، وہ خود ہی پاورفل درخت بن جائے گا۔ ڈونٹ ڈینائی لو، ڈونٹ ڈینائی پیپل ہو لو یو۔ سو اس کو تھوڑا سا اپنے آپ کو محبت کی طرف ریسیپٹیو اور اوپن کیجیے، پازیٹیو لو کی طرف میں کہہ رہی ہوں۔ وہ لو پیرنٹس کا بھی ہو سکتا ہے، دوستوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ لو از لو، تو لیٹ لو ٹیک اٹس روٹ۔ اب آتے ہیں آپ کی پازیٹیو انرجی کی طرف۔ پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو اس ہفتے بہت اچھے دوست ملیں گے، دوست ایسے ملیں گے جن کے ساتھ زندگی کہیں سے کہیں جا سکتی ہے، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ماضی سے کوئی اچانک بندہ آئے اور آپ کے پریزنٹ میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہو جائے۔ اس طرح کی سچویشن بھی آپ کے لیے ڈیولپ ہو سکتی ہے، یعنی کہ جو اسٹرگل آپ کرتے رہے ہیں ماضی کی یعنی ماضی کی کوئی انویسٹمنٹ حال میں فائدہ دے سکتی ہے، جس سے آپ کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے۔ نیگیٹو انرجی میں آتے ہیں۔ نیگیٹو انرجی جو ہے نا وہی آ رہی ہے جو اسٹرالوجی میں بھی تھی، کہ اندر کوئی انسرٹینٹی ہے، اندر آپ ڈاماڈول ہیں، اندر آپ کو یقین نہیں ہے، تو اپنے اندر کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ کیجیے، اور اس کے ساتھ نظر کا لگنا، اس کے علاوہ نیگیٹو انرجی کا حملہ ہو جانا، بہت زیادہ جیلسی، بہت زیادہ حسد، یعنی کہ آپ پر نیگیٹو انرجی کا حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو نیگیٹو انرجی سے بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے، ہربز ہوتی ہیں، کرسٹلز ہوتے ہیں، جو بھی طریقہ نیگیٹو انرجی سے، حسد سے، نظر بد سے بچنے کا، نظر بد کی زد میں ہیں آپ۔ ہیلتھ الرٹ بالکل ٹھیک ہے، تھوڑا سا سکون چاہیے آپ کو، یو نیڈ پیس، خاموشی، وقتی تنہائی، اس کی ضرورت ہے فی الحال۔ اور وقتی تنہائی آپ کا علاج ہے، جو بھی آپ کی بیماری ہے اس کا علاج ہے وقتی تنہائی۔ لو وائب پر آتے ہیں۔ لو وائب آپ کی میسج ویری پازیٹیو میسج۔ لو وائب میں ایسے ہے جیسے لگتا ہے کہ آپ جس میسج کا انتظار کر رہے تھے وہ میسج آ جائے گا۔ اپنا جو ان باکس ہے اسے باہر چیک کیجیے گا، آپ کا میسج جو لانگ اویٹیڈ میسج تھا وہ آپ کا آنے والا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن۔ فائنانسز اور ایجوکیشن میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، اور کمپٹیشن کے حوالے سے آپ بہت زیادہ پریپیئرڈ نہیں ہیں۔ اپنی پریپریشن کو تھوڑا سا زیادہ کیجیے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ کمپٹیشن کے حوالے سے بھی آپ 50% پہنچے ہیں، سو 50-60% کہہ لیجیے، تو 30-40% ابھی باقی ہے تیاری کمپٹیشن کے حوالے سے۔ اسٹڈی کریں کمپٹیشن کو، پھر ہی آپ کامیاب ہو پائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا لکی نمبر۔ ہمارے کیپریکارن دوستوں کا لکی نمبر ہے 14، 14 نمبر، 1 and 4۔ 1 and 4 کہتا ہے، چلیں اب دیکھتے ہیں ہمارے کیپریکارن دوستوں کا لکی نمبر۔ لکی نمبر آپ کا بن رہا ہے 14، 1 and 4۔ 1 and 4 کہتے ہیں آپ کو ماڈریشن اپنانی ہے، یعنی کہ آپ کو درمیانی راستہ اپنانا ہے۔ جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اس میں ایک تو اپنے سیلف کنٹرول کو کرنا ہے اپلائی، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا ماڈریشن ہر چیز میں، درمیانی راستہ، میانہ روی آپ کا راستہ ہے اس ہفتے کا۔ اوور انڈلجنس کسی بھی چیز میں آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ جو کر رہے ہیں اس کو ماڈریٹ انداز میں کریے۔ لکی سٹون اور لکی کلر دیکھتے ہیں۔ آپ کا جو لکی
स्टोन है वो स्मोकी क्वार्ट्स है। स्मोकी क्वार्ट्स अच्छा पत्थर होता है, जैसे आप समझ लीजिए कि एक ग्रे ब्राउन सा पत्थर होता है, लेकिन ये पत्थर बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग पावर रखता है। इसका थंबल होना चाहिए स्मोकी क्वार्ट्स का। इसको हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं उनके पास एक स्मोकी क्वार्ट्स ज़रूर होना चाहिए। अब आ जाते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए डिवाइन मैसेज ये है कि आपके लिए जो इस वक्त रास्ता है तरक्की का, कामयाबी का, आगे जाने का, उसमें ये है कि आपने डरना नहीं है। आपको अगर कोई थ्रेट करे तो आपने डरना नहीं है। आपने ये याद रखना है कि मुश्किल इतनी बड़ी नहीं है, रब उसे कहीं ज़्यादा बड़ा है। इस अपने फेथ पर आपने यकीन रखना है और अपने किसी से ना डरना है और ना ही अपना सफ़र जो है उसे रोकना है। अपने ईमान को, अपने फेथ को, अपने पूरा उसका यकीन अपने ऊपर रखना है और वो यही चीज़ आपके लिए कामयाबी का और आगे जाने का सबब बनेगी। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ, और उससे पहले हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अब आ जाते हैं हमारे एक्वेरियस दोस्तों पर। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए तो आप समझ लीजिए ये सारी एक्टिविटी जो इस वक्त है वो हमारे एक्वेरियस दोस्तों के घर पे बंडल की तरह आपके इर्द गिर्द प्लैनेट्स जमा है। आपके अपने घर में इस वक्त इसका सैटर्न का और वीनस का कंजंक्शन भी हो रहा है। मार्स भी वहीं क्लोज विसिनिटी पर है। आपके सेकंड हाउस में नेपच्यून और जुपिटर बहुत क्लोज हुए हुए हैं और आपके थर्ड हाउस में सन और मरकरी ट्रांजिट कर गया है। लिहाजा ये सारी जो एक्टिविटी आपके घर के इर्द गिर्द हो रही है वो आपको जैसे होता है ना कि जैसे बंदा समटाइम्स जो हमारे ये एक्वेरियस दोस्त हैं इनके लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी जो होती है ना उसे थोड़ा सा रन डाउन सा फील करते हैं, थोड़ा सा थकन का एहसास होने लग जाता है। हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। जो आसमानी काउंसिल से एनर्जी आ रही होती है ना, क्योंकि ये ओपन लोग हैं और लोग ज़िद्दी और हटदरम लोग हैं, लेकिन ये ओपन हैं। सो ओपन, इनका दिमाग बहुत खुला होता है, दे आर वेरी ओपन। तो जब इतनी ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी इनके इर्द गिर्द होती है तो ये उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको फील करते हैं। तो अभी भी आपके साथ यही हो रहा है कि वीक के स्टार्ट में आपको लगे से थकन सी हो रही है, पता नहीं क्या बात है, कोई अनजानी सी थकन हो रही है। और आप उसकी एक और वजह यह है कि जो गुजरा हफ्ता है पिछले 10-15 दिनों में आप कुछ ओवर वर्क करते रहे हैं, ओवर थिंक भी करते रहे। आप समझ लीजिए कि कोई थकन का हमला भी आप पर हो सकता है, बिकॉज यू बिन ओवर डूइंग थिंग्स। काम ज़्यादा कर लिया या वट एवर यू वर डूइंग वो ज़्यादा उसने आपको थका दिया। सो एक थकन की फीलिंग है। वीक के स्टार्ट में ही आप एक जो है ना टाइम आउट ले लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को छुट्टी या कोई एक डे ऑफ या रिलैक्स, एक गाने लगा लीजिए थोड़ा सा। जैसे होता है ना समटाइम्स हम कोई ऐसा दिन होता है जिस दिन आप अपना नाइट ड्रेस भी नहीं बदलते, उसी में फिरते रहते हैं, बिल्कुल ऐसा एक दिन स्टार्ट में वीक के जिसमें आप सांस लेने के अलावा कुछ भी ना करें। सो ऐसा कोई टाइम आउट अपने लिए लीजिए और उसमें जैसे होता है टाइम आउट में टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, टेक केयर ऑफ़ योर माइंड, योर इमोशंस। अपनी केयर कीजिए, अपने अंदर की, अपने दिल की, अपने ज़ाहिर की, इसकी केयर कीजिए और सारा वक्त अपने साथ गुजारिए। और उसके बाद दूसरा ये है कि आपको चॉइसेस दी जाएंगी। जैसे होता है ना कि जैसे आपके सामने ये हफ्ता ऐसा है जिसमें लव वर्सेस वर्क हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, मैं सिम्बॉलिकली बता रही हूँ, ये सबके साथ ऐसे नहीं होता, लेकिन ये सिंबल है कि आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना है और आपको एकदम से अपने बच्चे की केयर करने की ज़रूरत पड़ गई है। यानी कि चाइल्ड केयर वर्सेस योर वर्क वर्सेस योर जॉब, इस तरह से काम आपको पड़ जाएगा। और आपको बहुत सारी ऐसी इस हफ्ते अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सिचुएशंस मिलेंगी, लोग मिलेंगे जिनमें आधे गुड पॉइंट हैं, आधे बैड पॉइंट हैं। आपको समझ नहीं आती क्या किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ आपका दिमाग भी ऐसा ही इस हफ्ते चल रहा है कि आपको सारा कुछ नज़र आ जाता है, तस्वीर के दोनों रुख, सिक्के के दोनों पहलू, सब कुछ आपको इस हफ्ते खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ये ऐसा हफ्ता है आपका, और आपने करना वो है जो आपका दिल चाहता है, ये याद रखिएगा। एक्वेरियस दोस्त जो होते हैं ना, इनका हमेशा माइंड एक्टिव होता है, लेकिन इस हफ्ते अपने दिल को एक्टिव कीजिए, वो कीजिए जो आपका दिल चाहता है करने को। और ख़ास तौर पर ये होता है कि जो आपने कुछ हफ्तों से बातें अपने अंदर रखी भी थी ना, जो राज छुपाए हुए थे, या गुस्सा था, या मोहब्बत थी, या तारीफ़ थी, या अच्छा बुरा जो भी आपने अपने अंदर छुपाया हुआ था ना, उसको कह डालिए, डोंट स्टॉप। और उसके बाद ये है कि आपको अपनी जैसे मैंने कहा ना, अपनी केयर करनी है। अपने दिल के अंदर जो भी बातें हैं उनको निकाल कर बयान कर दीजिए, क्योंकि आपका जो बयान है,
جب آپ بولیں گے تو دنیا اس کو سنے گی. یہ کچھ اس طرح کی آپ کے ساتھ سچویشن ہے کہ آپ کی باتوں کو لوگ سنیں گے, دنیا سنیں گی. سو جو کہنا چاہتے ہیں مت ہچکچائیے, اگر برا بھی کہیں گے تو وہ بھی جذب ہو جائے گا زمین میں. یعنی کہ ایسے ہے کہ زمین پہ جتنا پانی آپ ڈالیں گے وہ سارا جذب ہو جائے گا. دس از سمبل. تو اس کو آپ فالو کریے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایکویریس لوگوں کے لیے یہ جو ہفتے ہیں, یہ دن ہیں, یہ پیسے بنانے کے دن ہیں, منی منٹنگ کے دن ہیں. تو ان کو ضائع مت کیجیے. اگر آپ جاب لیس ہیں, آپ کو آپ کی جو میرٹ ہے اسے زیادہ بہتر جاب مل سکتی ہے. کوشش کرنے کی ضرورت ہے. انویسٹمنٹس, پیسے, کاروبار, جاب, یہ سارا کچھ آپ کا بہتر ہو سکتا ہے, مگر آبویسلی کوشش کرنی پڑتی ہے اچھے. اور ہم صرف آپ کو ٹائم بتا سکتے ہیں کہ یہ ٹائم جو ہے نا, یہ پیسے بنانے کے لیے, فائنینشیل سیٹل ہونے کے لیے, یا اوور آل اپنی زندگی میں سیٹل ہونے کا ٹائم ہے. سو ڈونٹ ویسٹ دس ٹائم. جو آپ کے رکے ہوئے کام ہیں, الجھے ہوئے کام ہیں, ان کو کر لیجیے. اب آتے ہیں آپ کی پازیٹیو انرجی کی طرف. پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے انتظار ختم. ایک سمبل ہے. سمبل یہ کہتا ہے کہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں ویٹنگ اسٹیشن میں اور آپ کی ٹرین آ گئی, آپ کی بس آ گئی, آپ کا جہاز آ گیا, تو آپ کا جو انتظار ہے وہ ختم. طویل عرصے سے جس چیز کا انتظار تھا وہ ختم, اینڈ یو آر ویری ہیپی ود دس. نیگیٹو انرجی میں آ جاتے ہیں. نیگیٹو انرجی میں وہی بات جو بھی ہم نے اسٹرالوجی میں بھی دیکھی تھی کہ بلاک, جیسے آپ کا ذہن بلاکس کریٹ کر رہا ہے. آپ کو لگتا ہے میری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. میں سمبولکلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا. اٹس آل ڈارک اینڈ بلیک اینڈ بلاک. اس سے آپ نے خود نکلنے, اپنے ہاتھ تو کھلے ہوئے نا, ان سے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولیے اور دنیا کو دیکھیے. روشن سورج کی روشنی, باہر سورج بھی طلوع ہوا ہے اور روشنی بھی بہت زیادہ ہے. جسٹ دیٹ کہ آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے جسے آپ بڑی آسانی سے کھول سکتے ہیں. اب آتے ہیں آپ کے ہیلتھ الرٹ کی طرف. ہیلتھ الرٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے. اسکن ایشوز ہیں اور باڈی میں ایکس اینڈ پینز, جیسے درد ہوتی ہے باڈی میں, کبھی کوئی درد نکل آئی, کبھی کوئی درد نکل آئی, کبھی کوئی درد نکل آئی. لو وائب میں مس کمیونیکیشنز, مس انڈرسٹینڈنگز اور لوگوں کا نیگیٹو رول. کسی تیسرے کو, جو بھی تیسرا ہوگا, چاہے گڈ انٹینشن سے ہی آئے, تیسرا آ کر پرابلم کریٹ کرے گا آپ کی لو لائف میں. فائنانسز اور ایجوکیشن آپ کے جو ہیں بالکل ٹھیک ہیں, صرف ریسرچ کی تھوڑی سی ضرورت ہے. ریسرچ کم ہے, اور جو پارٹنرز ہیں یا جو آپ کے ساتھ گروپ اسٹڈی اگر آپ کر رہے ہیں تو گروپ ڈسکشن کی ضرورت ہے, اور تھوڑی سی ریسرچ اور گروپ ڈسکشن کی ضرورت ہے. باقی سب کچھ ٹھیک ہے. یو آر آن دا رائٹ پاتھ. یہ دو چیزیں کم ہیں. اب آتے ہیں آپ کے لکی نمبر کی طرف. آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ ہے 41. 4 پہلے 1 بعد میں. یہ کہتے ہیں سیلف ڈسپلن. اپنے آپ کو ڈسپلن کریں. ابھی ہم نے اسٹرالوجی میں بھی دیکھا, ٹیروس میں بھی دیکھا کہ آپ کو اس وقت اپنی ذات کو ڈسپلن میں لانے کی ضرورت ہے. باقی سب کچھ ٹھیک ہے. آپ کچھ جیسے بندہ ہتھے سے نہیں اکھڑا ہوا ہوتا, آپ کچھ تھوڑا سا ہتھے سے کچھ اکھڑے ہوئے ہیں, تو اس کو آپ خود ہی کنٹرول کر سکتے ہیں. لکی سٹون اور لکی کلر فیروزہ. فیروزہ آپ کا لکی کلر ہے, اور فیروزے کے تھمبلز بہت ایزیلی اور بہت انیکسپینسو مل جاتے ہیں. یہ جو ویسے بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے اور یہ ہر کسی کو سوٹ کرتا ہے. فیروزہ جو ہوتا ہے یہ ایسا پتھر ہے جو ایک آپ سمجھ لیجئے گارڈ, ایک سپاہی آپ نے اپنے ارد گرد رکھا ہوا ہے, تو یہ اس طرح سے ورک کرتا ہے. تو تھمبلز مل جاتے ہیں. ابھی میرے پاس تھمبل نہیں ہے فیروزے کا, تو وہ یہاں پر نہیں ہے, لیکن مل جاتے ہیں آرام سے, ایزیلی مل جاتے ہیں. وہ اپنے ارد گرد رکھیے. اور کلر بھی آپ کا جو بن رہا ہے وہ گرین بن رہا ہے, جو ڈارک گرین نہیں ہوتا, جھنڈے کا گرین, ڈیپ گرین, وہ والا گرین آپ کا کلر بن رہا ہے. اب آتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسیج کی طرف. ہمارے ایکویریس دوستوں کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسیج یہ ہے کہ آپ کی کامیابی جو ہے وہ بہت قریب ہے. صرف اپنے غصے پر قابو رکھیے. آپ کے اندر اگر کوئی بغض ہے, حسد ہے, کینہ ہے, تو اس کو صاف کر دیجیے. آپ کے راستے کی رکاوٹ اس وقت آپ کے اندر کا بغض, کینہ, حسد یا کوئی نیگیٹو ایموشن ہے یا غصہ ہے. کوئی بھی ایموشن جو آپ نے اپنے اندر دبایا ہوا ہے اس کو ریلیز کر دیجیے, آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. موو کرتے ہیں پائسس کی طرف, اور اس سے پہلے کوئی دوست یاد سے لائک, سبسکرائب اینڈ
شیئر کر لیجیے. اسپائسز دوستوں کے لیے جو یہ ہفتہ ہے نا، یہ ایسا ہے جیسے ایک ٹائم آ جاتا ہے نا، ایک ایسا ٹائم ہماری زندگی میں آ جاتا ہے جب ہم چیزوں کو ملتوی نہیں کر سکتے، جب ہمیں کام کرنا ہی پڑتا ہے. اور خاص طور پر جیسے ہوتا ہے نا، آپ کے ارد گرد سٹک انرجی ہے، اس کو آپ کو ٹھیک کرنا ہے. کوئی ایسی انرجی ہے کہ جو سٹک کر رہی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کھڑکیاں دروازے کھولتے ہیں. سمبولک باتیں ہیں نا کہ آپ کے ارد گرد کی جو انرجی ہے یہ سٹک کر رہی ہے. موو کیجئے، موو زیادہ کیجئے، کمرے میں ہوا کا گزر زیادہ کیجئے، کھڑکیاں دروازے کھولیے، پردے ہٹائیے، اور ایک نیا مائنڈ سیٹ کریٹ کیجئے. جہاں پر کوئی چیز ہو، اچھا یار کل کر لیں گے، وہیں پر کرنی، ابھی نہیں، آج بلکہ ابھی کرنا ہے. کل پر کچھ نہیں ڈالنا. اگر چیزیں آپ کل پر ڈالتے گئے تو وہ بہت زیادہ کل پر چلی جائیں گی، بہت ساری چیزیں جو آپ کے لیے پرابلم کا باعث بنیں گی. تو آپ کی گروتھ جو ہے نا وہ فارورڈ موونگ میں ہے. اور پلانٹری پوزیشن جو ہے اور یہ جو ٹرانزٹس ہے نا، اس وقت کے جتنی بھی ٹرانزٹس ہیں وہ سارے آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں. آپ کے اپنے گھر میں آپ کے دونوں رولرز جو ہیں وہ بالکل قریب بیٹھے ہوئے ہیں، آلموسٹ کنجنکشن میں. اگلے ہفتے ان کا کنجنکشن ہوگا، 23 ڈگری پہ ہیں غالباً دونوں. تو جب جوپیٹر اور نیپچون دونوں آپ کے گھر میں بہت قریب بیٹھے ہیں اور آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں چاند طلوع ہو رہا ہے، ایریز میں نیا چاند، تو یہ انرجی تو بہت زیادہ فیور کر رہی ہے. آلدو آپ کے بارہ گھر میں سیگیٹیریس اور وینس کا کنجنکشن ہے، شاید وہی سٹک انرجی ہے جو آپ کو روک رہی ہے کہ کل پہ کر لینا، چھوڑو پرے، ابھی کچھ اور امپورٹنٹ ہے، پوچھو کچھ اور، کیا پتہ نہیں. سو یہ چیز، اس کو آپ فائٹ کیجیے. یہ جو پازیٹیوٹی آپ کے اپنے گھر پہ ہے نا، اور آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں نیو مون طلوع ہو رہا ہے، اس پازیٹیوٹی کو اپنے ساتھ انجوائے کیجیے. اور جو تھوڑا سا آپ سوچیں گے کہ نہیں میں نے کل نہیں ابھی اور اسی وقت، تو فوراً آپ کا دماغ چل پڑے گا، کیونکہ انرجی آپ کے ارد گرد ہے. یہ سٹکنس دور کیجیے. سمبولکلی کھڑکی کھولیے، تازہ ہوا کے جھونکے پہ جھونکے پہ جھونکا آپ کے اندر، آپ کے کمرے میں داخل ہوگا. سو دس از سمبولک، اس کو انجوائے کیجیے. اور آپ کے ایک چیز ہے کہ انجانا سا کو غصہ ہے، آپ کو نہیں پتا مجھے کس چیز پر غصہ ہے، یہ آپ کے لیے اور سٹک کرے گی. اچھا بھی موڈ نہیں ٹھیک ہے، کل کر لیں گے. تو اس سے تھوڑا سا آپ نے بچنا ہے اور ٹرانزٹس کو انجوائے کیجیے. یہ جو ٹرانزٹس ہیں ان سے فائدہ اٹھائیے. ٹیک ایز مچ بینیفٹ ایز یو کین. یہ جو کرنٹ ٹرانزٹس ہے ان سے اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی. پازیٹیو انرجی رومانس ہے، لو ہے، کیئر ہے، کوآپریشن ہے، اور انرجی ہے، لو ہے. اٹس آل اباؤٹ یو. سب کچھ آپ کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو جتنا سجانا سنوارنا چاہتے ہیں، یہ نہیں سمبولک ہے نا کہ آپ میرے کو سجانا سنوارنا چاہتے ہیں، جاب امپروو کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں، جس کو بھی آپ پریزنٹیبل اور بیوٹیفل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہوتا نظر آتا ہے. آپ کر سکتے ہیں. پازیٹیو انرجی آپ کے بالکل اراؤنڈ ہے. آپ اپنے آپ کو اتنا بیوٹیفائی کر سکتے ہیں جتنا آپ کرنا چاہیں. اب آ جاتے ہیں آپ کی نیگیٹو انرجی کی طرف. نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو آپ کے ارد گرد کچھ ایسے دشمن ہیں، کچھ ایسی انرجیز ہیں، کچھ ایسی وائبز ہیں جو آپ کو بالکل تنہا کر سکتی ہیں. آپ بالکل اکیلے میدان میں آپ کو محسوس ہوگا کہ جنگ میں آئی ایم آل الون. تو یہ اس طرح کی فورسز ہیں جو آپ کو یہ فیلنگ دے سکتی ہیں کہ وہ بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے. اس سے آپ نے فائٹ بیک کرنا ہے. اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہے تو جا کر اس سے بات کر لیجئے. اگر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ فلانا تمہارا اتحادی تمہیں چھوڑ گیا تو اس اتحادی سے رابطہ کیجئے، اسے پوچھئے کہ چھوڑ دیے. تو اکیلے فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اکیلا فیل کرایا جائے گا. اب آپ کا ہیلتھ الرٹ دیکھتے ہیں. ہیلتھ الرٹ آپ کا ٹھیک ہے. سٹمک خراب ہے، معدہ خراب ہے، انتڑیوں انٹسٹائن میں کوئی انفیکشن ہو سکتی ہے، اس کا خیال رکھیے گا. کھانا پینا اور پانی زیادہ، پانی کی بہت کمی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہے. اور ہمارے پائسس لوگ جب بھی پانی کم پیتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں. ان کو یہ چونکہ یہ مچھلی ہیں، ان کو پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. سو ٹیک ایز مچ واٹر ایز یو کین. اب آتے ہیں جی آپ کے لو وائب کی طرف. لو وائب جو ہے آپ کی، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کمپٹیشن محبت میں جو ہوتا ہے نا شرطوں پر نہیں ہوتی. اس ہفتے محبت کے محاذ پر یا تو آپ شرطیں رکھ رہے ہیں یا دوسرے شرطیں رکھ رہے ہیں.
याद रखिए कोई शर्त ना मानी जाए, ना अपनी ना दूसरों की, ना शर्त मानी जाए और ना कोई शर्त रखी जाए। अब आते हैं जी एजुकेशन और फाइनेंसेस की तरफ। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एनर्जी ऐसी है, आप बिल्कुल ठीक रास्ते पर है, सही कर रहे हैं। थोड़ा सा स्टक, थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा ब्लॉक, उससे निकल जाइए। कुछ कंफ्यूजन, कहीं अनसर्टेनिटी नहीं, बिल्कुल अपने आप को सर्टन कीजिए, यकीन कीजिए अपने ऊपर और अपना काम जारी रखिए। लकी नंबर की तरफ आते हैं। लकी नंबर 96। 96 जब आता है ना, ये कहते हैं कि सीधे को उल्टा, उल्टे को सीधा करो। ये टाइम जो है ना, इसमें हो सकता है आप दोस्त को दुश्मन, दुश्मन को दोस्त समझ लें। तो अपना जो आपके ग्लासेस है ना, ऐनक के, उन्हें साफ करके दुनिया को देखिए। और या अगर आपने कलर्ड ग्लासेस पहने हुए तो उनको उतार के रियल वर्ल्ड को रियल कलर्स में देखिए, क्योंकि आप उल्टा सीधा कुछ देख सकते हैं। और उसके साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने 96 के साथ हमेशा एक एनर्जी होती है, और वो होती है कि माफ़ कर दो। लोगों को भी माफ़ करो, खुद को भी माफ़ करो, और अपने आप को हल्का फुल्का और आसान करो। अब आपके लकी स्टोन और लकी कलर की तरफ आ जाते हैं। आपका लकी स्टोन है जी, आपका लकी स्टोन इस हफ्ते का एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट जो पत्थर है, ये एमेथिस्ट है, ये भी एमेथिस्ट है, और ये बहुत आसानी से ये भी एमेथिस्ट है। दिस इज़ ऑल्सो एमेथिस्ट। सो एमेथिस्ट जो होते हैं, ये किसी तरह से, जैसे ये मैंने बहुत क्रिएटिवली इसको दरख्त बना लिया है, इसमें वो तमाम स्टोन्स लगा दिए हैं जो एमेथिस्ट के साथ सूट करते हैं। एमेथिस्ट हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं, इनका लकी स्टोन है। सो ये आपके पास होना चाहिए, और इस हफ्ते इसको लाजमी होना चाहिए आपके पास। और कलर आपका बन रहा है जेट ब्लैक, जेट प्योर ब्लैक। अब आते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। हमारे पाइसेस दोस्तों का डिवाइन मैसेज इस हफ्ते का कह रहा है कि आपको जैसे होता है ना कि जब कहीं कन्फ्यूजन हो, अगर फ़ैसला ना कर पा रहे हों, तो उसके लिए आप एक सदका दीजिए किसी सफ़ेद और स्याह चीज़ का। दो चीज़ें मिक्स कीजिए, जैसे सफ़ेद और काली दो चीज़ें मिक्स कीजिए और उसको चैरिटी कर दीजिए। जैसे आप सफ़ेद और काला, ब्लैक एंड वाइट कपड़ा किसी को सदका कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट जैसे दाल चावल मिक्स करके किसी को सदका दे सकते हैं। इस तरह से ब्लैक एंड वाइट सदका दीजिए, और आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। क्योंकि कन्फ्यूजन शायद इसलिए है कि कहीं पर थोड़ी कमी है चैरिटी की, और आपकी चैरिटी जो है वो इस हफ्ते की ब्लैक एंड वाइट चीज़ें हैं। वो कपड़ा भी हो सकता है, एनीथिंग दैट इज़ ब्लैक एंड वाइट, या फिर ये ब्लैक एंड वाइट हमारे पास जैसे ये तुरमलीन इस तरह से ग्रो करता है। आप इसका, लेकिन ये सदका तो नहीं बनेगा, सदका दीजिए किसी को। सो ये आपका डिवाइन मैसेज है। सो दोस्तों, ये था आपके हफ्ते का हाल 27 मार्च से 2 अप्रैल तक। सेहत ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।